اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو معلوم ہے کہ اس قتل و غارت کے نتیجے میں پاکیزہ کے حکام چونک پڑیں گے اور اگر یہ واپس ہوئے تو پھر وہ لازماً گرفتار ہو جائیں گے۔ انہیں یہ بھی اطلاع ہوگی کہ کان کھولنے کے لیے جو کیمپ لگایا گیا ہے وہ پاکیزہ کے علاقے میں ہے اور پاکیزہ کے ماہرین اور عملے پر مشتمل ہے۔ کیونکہ معاہدہ کے مطابق چونکہ پاکیزہ کے علاقے کی طرف سے ہی کان کھولی جانی تھی، اس لیے پاکیزہ کے ماہرین ہی یہاں کام کریں گے اور جو زمر دستیاب ہوگا اسے پاکیزہ بین الاقوامی منڈی میں فروخت کرے گا۔ البتہ ساگالینڈ کے ماہرین اس کام میں امداد کریں گے اور جو رقم وصول ہوگی وہ نصف ہو جائے گی۔ اس طرح کان کھولنے سے لے کر زمرد نکالنے اور فروخت کرنے تک سارا کام پاکیزہ نے ہی کرنا تھا۔ ساگالینڈ نے صرف اخراجات کا نصف ادا کرنا تھا اور بس۔ اس طرح ان کے خیال کے مطابق ساگالینڈ اس معاملے سے ہی عملی طور پر علیحدہ ہوگا اور یہ آسانی سے کافرستان میں داخل ہو کر وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا، ارے واقعی تمہارا آئیڈیا درست ہے۔ بہرحال اب کیا پروگرام ہے؟ میں بلیک فورس سمیت وہاں پہنچ جاؤں؟ کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا۔ نہیں، ابھی پاکیزہ کی دست بازو میں اتنا بل موجود ہے کہ وہ اپنے ماہرین کی ہلاکت کا انتقام اس گروپ سے لے سکے۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی فرار بھی ہوا تو ساگالینڈ کی طرف سے ہی ہوگا اور ہو سکتا ہے ان کے پیچھے مجھے بھی آنا پڑے، ورنہ میری کوشش تو یہی ہوگی کہ ان کی لاشوں کا گوشت پاکیزہ کے گدھوں کے پیٹ میں ہی جائے۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، لیکن عمران، صرف ماہرین کے مار دینے سے تو کان سے لگاسا انہیں نہیں مل جائے گا، اس کے لیے تو طویل وقت اور پیچیدہ مشینری چاہیے۔ پھر انہوں نے اس طرح کی احمقانہ حرکت کیوں کی؟ کرنل فریدی نے بھی وہی سوال کر دیا جو بلیک زیرو نے کیا تھا۔ آپ کی رپورٹ کے مطابق اس مشن کے پیچھے بلیک تھنڈر ہے اور میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے کہ بلیک تھنڈر سائنسی لحاظ سے انتہائی ایڈوانس تنظیم ہے، اس لیے ہو سکتا ہے یہ لوگ ہماری تصور سے بھی کہیں پہلے کسی خاص سائنسی ایجاد کے ذریعے لگاسا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے میں نے احتیاطاً وہاں کان کے گرد خصوصی مقناطیسی زون قائم کرا دیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کا بھی کوئی توڑ موجود ہو۔ بہرحال میں اب وہاں جا رہا ہوں، پھر جیسے حالات ہوں گے دیکھا جائے گا، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے اسپیشل ٹرانسمیٹر پر ساتھ ساتھ بتاتے رہنا، کرنل فریدی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر میں نے ضرورت محسوس کی تو ضرور کال کروں گا، خدا حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور کیبل پر رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر شدید سنجیدگی طاری ہو چکی تھی۔ اب کیا پروگرام ہے آپ کا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ تم صفدر کیپٹن شیل، تنویر اور جولیا کو کہہ دو کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر اسپیشل ملٹری ایئرپورٹ پہنچ جائیں، کوڈ X2 ہی ہوگا۔ انہیں بتا دینا کہ بٹام جانا ہے، ضروری سامان میں نے پہلے ہی ان تک پہنچا دیا تھا، اس لیے مزید تیاری کی انہیں ضرورت نہ پڑے گی، میں وہیں ایئرپورٹ پر ہی ان سے مل لوں گا، عمران نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور پھر بغیر بلیک زیرو کا جواب سنے تیز سے قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اور بلیک زیرو اس کے چہرے پر ابھر آنے والی کیفیت سے ہی سمجھ گیا تھا کہ اب اس مادام کائٹ گروپ کی ہڈیاں بھی سلامت نہ رہیں گی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور جولیا کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے تاکہ اسے ہدایات دے سکے۔ ہر طرف ویران پہاڑی چٹانیں پھیلی ہوئی تھی اور مادام کائٹ ایک چٹان کے پیچھے آنکھوں پر دوربین لگائے دور ایک اونچی پہاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کاربن موجود تھا، اس کی آنکھوں پر بھی ایک طاقتور مگر جدید طرز کی دوربین موجود تھی۔ دوربین کے طاقتور عدسوں میں انہیں اس بڑی پہاڑی کے ایک چٹان پر ایک آدمی آگے بڑھتا نظر آ رہا تھا، اس کی پشت پر سیاہ رنگ کا تھیلا بندھا ہوا تھا۔ کاربن، یہ اچھا ہوا کہ فوجی یہاں ٹھہرے نہیں بلکہ صرف اپنے آدمیوں کی لاشیں لے کر واپس چلے گئے، ورنہ ہمارے لیے خاصی مشکل پیش آ جاتی۔ مادام کائٹ نے دوربین سے پہاڑی کو دیکھتے ہوئے کاربن سے مخاطب ہو کر کہا، یس مادام، میں تو یہی سمجھا تھا کہ یہ لوگ یہاں ہر طرف پھیل کر ہمیں تلاش کریں گے، لیکن انہوں نے ہیلی کاپٹروں سے کچھ دیر جائزہ لیا اور پھر واپس چلے گئے۔ بس کان کھلنے کی دیر ہے، پھر لگاسا حاصل کرنے میں زیادہ وقت نہ لگے گا اور ہم آسانی سے نکل جائیں گے، کاربن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے اصل خطرہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کی طرف سے ہے، لیکن ظاہر ہے سیکرٹ سروس کو جب تک اطلاع ملے گی اور وہ لوگ پروگرام بنا کر جہاں تک آئیں گے ہم اپنا کام مکمل کر کے جا بھی چکے ہوں گے، اور کافرستان والے چونکہ ہر چیز سے بے خبر ہوں گے، اس لیے ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہوگی، مادام کائٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا مادام، پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں وہ اس قدر فعال تنظیم ہے کہ پاکیزہ میں کہیں پتہ بھی ہلے تو انہیں خبر ہو جاتی ہے، اس لیے تو میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اس کیمپ میں موجود افراد کو بے ہوش کر دیا جائے، مارا نہ جائے، تاکہ کسی کو بھی علم ہی نہ ہو سکے اور ہم اپنا کام کر کے یہاں سے نکل جائیں، کاربن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب تمہاری تجویز مجھے درست محسوس ہو رہی ہے، مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہاں کہیں قریب ہی فوجیوں کا کوئی اڈا ہوگا اور فائرنگ کی آوازیں ان تک پہنچ جائیں گی۔ میرا تو خیال تھا کہ ان ویران پہاڑی علاقوں میں فائرنگ کی آوازیں کسی نے سننی ہے اور ان کا خاتمہ کر کے ہم مطمئن ہو جائیں گے، ورنہ ان کے ہوش میں آنے کا دھڑکا ہر وقت لگا رہتا، مادام کائٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور کاربن نے اس بار کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش ہو گیا۔
پہاڑی پر نظر آنے والا وہ آدمی جسے دوربین سے دیکھا جا رہا تھا اب نظر نہ آ رہا تھا، وہ شاید کسی غار میں گھس گیا تھا۔ یہ ڈاکٹر آرتھر کان کو شناخت تو کر ہی لے گا، کہیں اس سے غلطی نہ ہو جائے، کاربن نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس کی ساری عمر اسی کام میں گزری ہے، پھر اس کان کا سائنسی سروے بھی اس نے خود ہی کیا تھا، اس لیے اس کو نہ پہچاننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مادام کائٹ نے کہا، اور کاربن سر ہلا کر رہ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان مزید بات چیت ہوتی، مادام کی جیکٹ کی جیب سے ٹوٹوں کی محسوس آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مادام نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا باکس باہر نکال لیا، آوازیں اسی میں سے آ رہی تھیں۔ اس نے اس پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ ہلو ہلو آرتھر کالنگ اوور، باکس میں سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس مادام اٹینڈنگ یو آرتھر اوور، مادام نے تیز لہجے میں کہا۔ مادام یہاں کان کی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، کان کے پورے علاقے کے ارد گرد مقناطیسی میدان قائم کر دیا گیا ہے، اس لیے اب اسے کھولنے کے لیے ڈائنامائٹ بم استعمال نہیں ہو سکتے، اوور۔ آرتھر کی آواز سنائی دی اور مادام اس کی بات سن کر بری طرح سے چونک پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں سمجھی نہیں تمہارا مطلب، اوور، مادام نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مادام، ان لوگوں کو شاید پہلے سے خطرہ تھا کہ کان کو تباہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے یہاں خاص طور پر کان والے علاقے کے گرد ایسا مقناطیسی زون قائم کر دیا ہے جس میں ہر قسم کا بم بیکار ہو جاتا ہے۔ اس مقناطیسی زون کا مرکز پہاڑی کی چوٹی پر ہوگا اور وہاں تک پہنچنا پہاڑی کی ساخت کے مطابق انتہائی مشکل ہے، سوائے ہیلی کاپٹر کے اوپر نہیں جایا جا سکتا، اوور، آرتھر نے کہا۔ او ویری بیڈ، پھر کیا ہوگا، اوور، مادام نے انتہائی مایوس لہجے میں کہا۔ مادام، پہلے ہمیں ہیلی کاپٹر حاصل کرنا ہوگا، یہ فوجی یہاں ہیلی کاپٹر پر آتے ہیں، اس لیے ان کا اڈا کہیں قریب ہی ہوگا۔ اگر ہم وہاں سے ہیلی کاپٹر اڑا لیں تو پھر اس مقناطیسی زون کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور مشن کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں، اوور، آرتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او یہ تو انتہائی مشکل کام ہے، فوجی اڈے کی حفاظت اور نگرانی تو پہاڑی کی چوٹیوں پر لگائے گئے آلات سے کی جا رہی ہوگی، اس طرح تو ہم نظروں میں آ جائیں گے اور وہ ہمیں ایک لمحے میں بھون ڈالیں گے، اوور، مادام نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ پھر مادام، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جہاں ایسی حرکت کی جا سکتی ہے تو ہم اس کا توڑ بھی ساتھ لے آتے، لیکن اب اتنی میگنیٹ کہاں سے لایا جائے گا، اوور، آرتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے تم واپس آ جاؤ، اب اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اوور اینڈ آل، مادام نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ دوربین اب اس کے گلے میں لٹک رہی تھی، چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اب بتاؤ کاربن، یہ تو ہم بری طرح پھنس گئے، مادام نے کاربن سے کہا جس کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ مادام، اب اس کے سوا اور کوئی حل نہیں کہ کوئی ہیلی کاپٹر اغوا کیا جائے، لیکن یہ فوجی اڈے والے تجویز غلط ہے۔ البتہ ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ اگر قسمت ہماری مدد کرے۔ وہ کیا؟ مادام نے چونک کر کہا۔ مجھے یقین ہے کہ جہاں فائرنگ اور ان لوگوں کی ہلاکت کی خبر پاکیزہ سیکرٹ سروس تک پہنچ گئی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہماری جہاں آمد سے بھی پاکیزہ سیکرٹ سروس بخوبی واقف تھی اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہم لوگوں نے کس طرح کام کرنا ہے، لیکن شاید انہیں یہ علم نہ تھا کہ ہم اتنی جلدی جہاں پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ناکام ہو جانے سے وہ یہی سمجھے ہوں کہ ہم جلدی جہاں نہ آئیں گے، اس لیے انہوں نے احتیاطاً اس کان کے گرد ایسا مقناطیسی زون قائم کر دیا کہ اس کو توڑا نہ جا سکے اور ہم بے بس ہو جائیں۔ انہیں چونکہ یہ بھی علم ہے کہ جہاں فوجی اڈا موجود ہے اس لیے ہم یہاں ہیلی کاپٹر پر نہیں آ سکتے، اس لیے انہوں نے اس کا مرکز پہاڑی کی چوٹی پر قائم کر دیا ہے۔ لیکن اب جبکہ انہیں اپنے آدمیوں کی ہلاکت کی خبر ملی ہوگی تو وہ انتہائی تیز رفتاری سے یہاں پہنچیں گے اور اس کے لیے لازماً انہوں نے ہیلی کاپٹر استعمال کرنے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ چانس ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں اس طرح گھیر لیں کہ ان کا ہیلی کاپٹر اغوا کر کے ان پر پہلے فائرنگ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں، پھر اسی ہیلی کاپٹر سے میگنیٹ زون ختم کر کے اپنا مشن آگے بڑھائیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں خصوصی پلاننگ کرنا ہوگی، کیونکہ وہ لوگ انتہائی تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ ہیں، پہلے کی طرح عام سے معدنیات کے ماہر نہیں، انہیں علم ہی نہ ہو سکا تھا اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، کاربن نے کہا۔ او ویری گڈ کاربن، باقی ان حالات میں تمہاری یہ تجویز انتہائی شاندار ہے، ہیلی کاپٹر کی مدد سے ہم انہیں ان پہاڑیوں پر آسانی سے گھیر کر مار بھی سکیں گے، ہمارے پاس ایسا اسلحہ وافر مقدار میں موجود ہے کہ وہ چٹانوں کی اوٹ اور غاروں کے اندر پناہ لے کر بھی نہ بچ سکیں گے۔ ادھر فوجی اڈے والے یہی سمجھیں گے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس ہمارے خلاف کارروائی کر رہی ہے، اس لیے وہ مداخلت بھی نہ کریں گے اور ہم آسانی سے اپنا مشن مکمل کر کے انہیں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہی کافرستان کی سرحد میں داخل ہو کر نکل جائیں گے۔ وہ بات کی بات ہے مادام، پہلے مشن تو مکمل ہو، میرے ذہن میں اس کے لیے خاص پلاننگ موجود ہے، آئیے گروپ کو اکٹھا کریں تاکہ میں اس پلاننگ کے تحت انہیں ہدایات دے سکوں۔ کاربن نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، آرتھر بھی سیدھا وہیں آئے گا، مادام نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں چٹان کی اوٹ سے نکل کر ایک طرف بڑھ گئے۔ بڑا لیکن تیز رفتار ہیلی کاپٹر اس پہاڑی علاقے کی طرف بڑھا جا رہا تھا جہاں بٹام نامی پہاڑی تھی۔
پائلٹ سیٹ پر خود عمران تھا، جبکہ اس کے ساتھ جولیا بیٹھی تھی اور رکب میں صفدر، کیپٹن شیل اور تنویر موجود تھے۔ سب سے آخر میں 4 بڑے بڑے بیگ رکھے ہوئے تھے جن میں مخصوص اسلحہ تھا۔ عمران نے ملٹری ایئرپورٹ سے پرواز کرتے انہیں مختصر طور پر مشن کے بارے میں بریف کر دیا تھا، اس لیے سب اس مشن کے بارے میں ہی سوچنے میں مصروف تھے۔ عمران صاحب، کیا ہم براہ راست ہیلی کاپٹر وہیں بٹام پہاڑی کے قریب جا کر اتاریں گے؟ صفدر نے اچانک عمران سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، وہ لوگ ہیلی کاپٹر دیکھتے ہی چوکنا ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس ایسا اسلحہ ہو کہ وہ نیچے سے فائر کر کے اسے تباہ کر سکیں۔ اس لیے میری پلاننگ ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر بٹام پہاڑی کی اگبی طرف خاموشی سے اتار دیں گے۔ اس کے لیے میں نے ایک خاص راستہ تلاش کیا ہے جہاں سے ہم نیچے پرواز کرتے ہوئے آگے بڑھے تو سامنے کی رخ سے ہیلی کاپٹر انہیں نظر نہ آئے گا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا عمران صاحب۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا تو اب تم بھی سوچنے لگ گئے ہو، مبارک ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفدر بے احتیاط جھیم سا گیا۔ تم سے زیادہ اچھا سوچتا ہے صفدر، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ صفدر کی واقعی دل سے عزت کرتی تھی، اسی لیے اس کا چہرہ گرامو فون ریکارڈ بنتا جا رہا تھا۔ یہی سوچتے رہے اور یہی سوچنے کا حال رہا تو بھاری صحرے میں بھی نہ چھپ سکیں گی جھریاں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار جولیا بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم نے اپنا چہرہ دیکھا ہے کبھی؟ عام چور کی طرح سوکھتا جا رہا ہے۔ تنویر جو اب تک خاموش بیٹھا تھا یکلہت بول پڑا، عام چور تو زیادہ پسند ہوتا ہے لیڈیز کو، تربوز کی طرف تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، کیوں جولیا؟ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس بار صفدر اور کیپٹن شیل کے ساتھ ساتھ جولیا بھی ہنس پڑی۔ بس سوائے باتوں کی اور تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ تنویر نے خفیف ہوتے ہوئے کہا، اگر کچھ آتا ہوتا تو میں سلیمان کی تنہا نہ بڑھا دیتا، کم از کم اس مونگ کی دال سے تو جان چھوٹ جاتی۔ عمران نے آتا کے لفظ کو نئے معنی پہناتے ہوئے کہا، اور اس بار تو تنویر بھی نہ چاہنے کے باوجود ہنس پڑا۔ عمران، اس مادام کائٹ کو تم کیسے جانتے ہو؟ اچانک جولیا نے پوچھ لیا، اور پیچھے بیٹھے ہوئے صفدر اور کیپٹن شیل دونوں کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ تمہاری چیف نے تعارف کرایا ہے، ویسے جتنی تعریفیں اس نے کی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ مادام کائٹ لازمن کوئی پری ہوگی، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ چیف اور کسی کی تعریف کرے؟ ارے کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ جولیا نے تنک کر جواب دیتے ہوئے کہا، وہ تو تمہاری بھی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ عمران نے کہا، اچھا، چیف اور میری تعریف کرتا ہے؟ جولیا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ یہ سن کر ہی کھل اٹھا کہ چیف اس کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے جولیا کے لیے حسن کارکردگی کا یہ سب سے بڑا تمغہ تھا۔ ہاں کہتا ہے، دیکھو جولیا بوڑھی ہو کر بھی موٹی نہیں ہوئی۔ عمران نے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، کمال ہے، تم تعریف کو بکواس کہتی ہو، لوگ تو تعریف سننے کے لیے باقاعدہ رقم خرچ کرتے ہیں۔ عمران نے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ بات مزید بڑھتی کہ ہیلی کاپٹر کا ٹرانسمیٹر کال دینے لگا۔ عمران نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ہیلی کاپٹر پائلٹ شناخت کرواؤ، اوور، بولنے والے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ اسے اس پہاڑی میں واقع فوجی اڈے سے کال کیا جا رہا ہے۔ گو یہ فوجی اڈا بٹام سے کافی دور واقع تھا، کیونکہ بٹام پہاڑی تو بالکل ساگا لینڈ کی سرحد کے اوپر ہی واقع تھی، اس لیے وہ دونوں ملکوں کی مشترکہ ملکیت قرار دی گئی تھی۔ اسپیشل فلائٹ 11011 اوور، عمران نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اسپیشل کوڈ بتائیں، اوور۔ اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ نرم تھا۔ اسپیشل کوڈ پرنس آف ڈھمپ، اوور۔ اوکے، آپ کہاں لینڈ کریں گے، اوور؟ دوسری طرف سے اس بار مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہم ٹانچی لائن پر پرواز کرتے ہوئے بٹام کی شمالی طرف اتریں گے، اوور۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، موسم بالکل صحیح ہے، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے بھی ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ہیلی کاپٹر اب پہاڑی علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ عمران نے اس کی بلندی کم کرنا شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر پہاڑیوں کے اندر ہاتھ نیچی پرواز کر رہا تھا، اور عمران بڑی مہارت سے ہیلی کاپٹر کو تنگ پہاڑی سلسلے کے اندر اڑاتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ کیونکہ اس حالت میں ہیلی کاپٹر اڑانے کے لیے مکمل ذہنی ارتکاز کی ضرورت تھی، اس لیے وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیلی کاپٹر خاصی تیز رفتاری سے چٹانوں کے درمیان سے انتہائی نیچی پرواز کرتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ بعض جگہیں تو ایسی آ جاتی تھیں کہ ہیلی کاپٹر کے اوپر گھومتے ہوئے پنکھے کے پر دونوں طرف چٹانوں سے صرف چند انچوں کے فاصلے پر سے گزر جاتے تھے، لیکن عمران انتہائی مہارت سے اسے چٹانوں سے ٹکرائے بغیر اڑائے لیے جا رہا تھا۔ پھر ایک جگہ گھوم کر اس نے ہیلی کاپٹر کی رفتار آہستہ کی اور اسے ایک بلند پہاڑی کے دامن میں کھلی چٹان پر اتار دیا، اور ان سب نے اطمینان کے طویل سانس لیے، کیونکہ پہاڑی چٹانوں میں اس قدر خطرناک پرواز کی وجہ سے وہ لاشعوری طور پر اپنے سانس روکے بیٹھے تھے۔ اب یہاں سے ہمیں پیدل اور بکھر کر آگے بڑھنا ہوگا، وہ لوگ اس پہاڑی کی دوسری طرف اور سائڈ کی سمت پر ہوں گے، عمران نے کہا اور نیچے اتر آیا۔ صفدر، کیپٹن شیل اور تنویر تینوں نے عقب میں پڑے ہوئے چاروں تھیلے بھی نیچے اتارے، اور اس کے ساتھ انہوں نے تھیلوں کے ساتھ پڑی ہوئی مشین گنیں بھی اٹھا لی تھیں۔
ایک ایک بیگ ان چاروں نے اپنی اپنی پشت پر لاد لیے، جبکہ جولیا نے صرف مشین گن لی تھی۔ تنویر، تم ذرا اوپر جا کر چیک کرو، ہو سکتا ہے ہیلی کاپٹر انہیں نظر آ گیا ہو اور وہ چھپے ہوئے ہوں۔ عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا اور تنویر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور تیزی سے چٹانیں پھیلانتا ہوا اوپر چڑھنے لگا۔ کیپٹن شیل اور صفدر، تم دونوں دائیں طرف سے آگے بڑھو گے جبکہ میں اور جولیا بائیں طرف جائیں گے، عمران نے کہا، اور کیپٹن شیل اور صفدر تیزی سے دائیں طرف کو بڑھ گئے جبکہ عمران جولیا سمیت بائیں طرف کو بڑھتا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسلسل مشقت کے بعد وہ سب سامنے کی رخ جا کر اکٹھے ہو گئے، لیکن کہیں بھی کوئی آدمی یا اس کی جھلک انہیں نظر نہ آئی۔ سب کے چہرے پسینے سے شرابور ہو رہے تھے اور ویران پہاڑیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ کیا مطلب؟ یہاں کوئی بھی آدمی نہیں؟ وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ فائرنگ کے بعد وہ فرار ہو کر دور کہیں چھپ گئے ہوں کہ موقع ملنے پر پھر آگے آئیں۔ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ سب اپنے عقب سے آتی ہوئی ایک آواز سن کر بری طرح اچھل پڑے۔ یہ ہیلی کاپٹر کی مدھم سی آواز تھی۔ او، یہ تو ہمارا ہیلی کاپٹر ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ لیکن اسے کون چلا رہا ہے؟ سب نے حیرت سے منہ کھولتے ہوئے کہا، ویری بیڈ، ہمیں باقاعدہ ٹریپ کیا گیا ہے، جلدی کرو، ادھر ادھر بکھر کر چٹانوں کے پیچھے ہو جاؤ، عمران نے یکلا چیخ کر کہا۔ پھر جولیا کا بازو پکڑے وہ تیزی سے ایک چٹان کی طرف دوڑ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ادھر ادھر بکھر کر مختلف چٹانوں کی اوٹ لے چکے تھے۔ عمران کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید ترین سنجیدگی تھی۔ اسی لمحے بٹام پہاڑی کی دوسری طرف سے ہاتھ سے بلندی پر ان کا ہیلی کاپٹر ہوا میں اڑتا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ مسلسل اوپر بلندی کی طرف جا رہا تھا، پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ ہیلی کاپٹر کی بلندی اور فاصلہ اتنا تھا کہ اسے ہٹ بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ عمران کی تیز نظریں ہیلی کاپٹر پر جمی ہوئی تھیں۔ پہاڑی سے کچھ اوپر جا کر ہیلی کاپٹر معلق ہو گیا اور پھر اس میں سے سرخ رنگ کے 3 میزائل کے بعد دیگرے چوٹی پر پھینکے گئے اور خوفناک دھماکوں سے پہاڑی کی چوٹی گونج اٹھی اور بڑی بڑی چٹانیں اور پتھر اوپر سے نیچے پہاڑی کے چاروں طرف بارش کی طرح برسنے لگے۔ بھاگو، یہ چٹانیں اور پتھر ہمیں پیس کر رکھ دیں گے، عمران نے چیخ کر کہا۔ پھر وہ سب جو پہاڑی کے دامن میں ہی چٹانوں کی اوٹ میں چھپے بیٹھے تھے، پہاڑی خرگوشوں کی طرح اوپر سے گرتی ہوئی ان چٹانوں کی رینج سے دور بھاگنے لگے۔ پھر وہ علیحدہ علیحدہ غاروں میں گھستے جا رہے تھے کہ یکلا چٹانیں ہولناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ان غاروں کے سامنے گزر کر نیچے گریں۔ چھوٹے بڑے پتھر ابھی تک بارش کے قطروں کی طرح مسلسل گر رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر ابھی تک چوٹی کے اوپر ہی معلق تھا۔ پھر وہ تیزی سے نیچے آنے لگا اور عمران جو غار کے دہانے پر بیٹھا تھا، اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا رخ اس کی طرف کر لیا، لیکن ہیلی کاپٹر ایک محسوس بلندی پر آ کر رک گیا۔ دوسرے لمحے ایک سرخ رنگ کا کیپسول اٹھتا ہوا تیرتا ہوا ٹھیک اسی غار کے دہانے کی طرف آیا جس کے دہانے پر عمران اور اس کے پیچھے جولیا تھی۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور اس نے جولیا کو زور سے دھکا دے کر خود بھی غار کی اندرونی طرف چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے غار کے دہانے پر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور کئی پتھر فرش پر پڑے۔ عمران اور جولیا کی پشت سے ٹکرائے اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں پر گولیوں کی بارش ہو گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی مزید دھماکے بھی سنائی دیتے رہے۔ عمران تیزی سے اٹھا، اسے اپنی پشت پر خون نکلنے اور زخموں کا احساس ہوا، لیکن یہ زخم انتہائی چھوٹے تھے کیونکہ پتھروں کی ریت اس کے جسم سے ٹکرائی تھی۔ کافی بڑا زخم نہ آیا تھا۔ عمران ہونٹ بھینچے تیزی سے دوبارہ دہانے کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر اب مڑ کر واپس بٹام پہاڑی کے اوپر چوٹی کی طرف جا رہا تھا۔ پھر عمران کے دیکھتے ہی دیکھتے ہیلی کاپٹر اوپری طرف اتر کر اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ عمران صاحب؟ جولیا نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ ہمیں انتہائی خوبصورتی سے ٹریپ کیا گیا ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں ساتھیوں کا پتہ کرتا ہوں، ہمیں اب فوری طور پر کوئی پلاننگ کرنا ہوگی ورنہ اس طرح تو ہم مارے جائیں گے، عمران نے مڑ کر پیچھے کھڑی جولیا سے کہا اور پھر مشین گن ہاتھ میں لیے وہ غار کے دہانے سے جو خوفناک بم لگنے سے کافی فراخ ہو چکا تھا باہر کود گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صفدر اور تنویر کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد صفدر، کیپٹن شیل اور تنویر تینوں کی طرف سے جواب مل گیا اور وہ مختلف پناہ گاہوں سے نکل کر باہر چٹانوں پر آ گئے۔ صفدر معمولی سا لنگڑا رہا تھا، شاید اس کی ٹانگ پر چوٹ آ گئی تھی۔ اکٹھے ہونے کی بجائے ایک ایک کر کے پھیل کر اوپری طرف چلو، خیال رکھنا یہ دوبارہ اچانک آ کر فائر کھولیں گے یا ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ ساتھی زمین پر بھی چھپے ہوئے ہوں، عمران نے چیخ کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی تیزی سے مڑے اور پھر چٹانوں کو پھیلانگتے ہوئے اس کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ آؤ جولیا، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جولیا بھی دہانے سے باہر آ گئی۔ پھر وہ دونوں تیزی سے دوڑتے اور ارد گرد کے علاقے چیک کرتے، مختلف چٹانوں کی اوٹ لیتے دائیں طرف کو بڑھتے رہے، لیکن ہیلی کاپٹر پھر دوبارہ انہیں نظر نہ آیا۔ اس کے باوجود وہ مسلسل اڑتے اور خاصا لمبا چکر کاٹ کر بٹام پہاڑی کی اوپری طرف پہنچ گئے۔ اب انہیں دور سے ہیلی کاپٹر ایک چٹان پر کھڑا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ لوگ ادھر ادھر چھپے ہوئے ہوں گے تاکہ ہم جیسے ہی ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچے یہ ہمیں بھون ڈالیں،
ایک چٹان کی اوٹ میں رک کر ہامتے ہوئے جولیا نے کہا، تمہارا خیال درست ہے، لیکن جس انداز سے انہوں نے پلاننگ کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ ذہنی طور پر انتہائی تیز ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا مقصد یہی ہو کہ ہم اس چکر میں ہیلی کاپٹر کے قریب نہ جائیں اور یہیں چھپے ہوئے انہیں چیک کرتے رہیں اور یہ اس دوران کوئی خاص مشن مکمل کر لیں۔ ہمیں بہرحال محتاط رہنا ہوگا، عمران نے کہا اور غور سے جائزہ لیتا رہا۔ کچھ دیر بعد اسے دور سے تنویر چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتا دکھائی دیا اور وہ اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ یہ تنویر لگ رہا ہے، اسی لمحے جولیا نے بھی اسے پہچانتے ہوئے کہا اور عمران نے صرف اس بات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ تنویر انتہائی احتیاط بھرے انداز میں ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن صفدر اور کیپٹن شیل سامنے نہ آئے۔ اس سے عمران ان کی اسکیم سمجھ گیا کہ وہ اسے کور دے رہے ہوں گے۔ ابھی تنویر ہیلی کاپٹر کے قریب نہ پہنچا تھا کہ پہاڑی کی اس طرف سے جدھر عمران اور اس کے ساتھیوں پر فائرنگ کی گئی تھی خوفناک دھماکہ سنائی دیا، اور پھر خوفناک دھماکوں کا ایک طویل سا سلسلہ چل پڑا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان دھماکوں سے پوری پہاڑی کو ہی تباہ کرنا مقصود ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جولیا نے دھماکے کی آواز سنتے ہی بری طرح چونکتے ہوئے کہا، میرا خیال درست نکلا، یہ لوگ واقعی انتہائی شاطر ثابت ہو رہے ہیں، آؤ، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا اور پھر چٹان کی اوٹ سے نکل کر انتہائی تیز رفتاری سے ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑنے لگا۔ ادھر تنویر بھی ہیلی کاپٹر تک پہنچ گیا اور ابھی تک اس پر فائرنگ بھی نہ کی گئی تھی۔ عمران اور جولیا کو اس طرح دوڑ کر ہیلی کاپٹر کی طرف آتے دیکھ کر چٹانوں میں چھپے ہوئے کیپٹن شیل اور صفدر بھی سامنے آ گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گئے۔ ہیلی کاپٹر خالی کھڑا تھا۔ یہ دھماکے کیسے ہو رہے ہیں عمران صاحب، اور یہ لوگ ہیلی کاپٹر کو کیوں خالی چھوڑ گئے ہیں؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، خوبصورت پلاننگ کی ہے انہوں نے، پہلے انہوں نے ہم پر فائر کیا، پھر ہیلی کاپٹر یہاں اتار دیا، ظاہر ہے ہم نے ان کے پیچھے جہاں آنا تھا، یہ اس دوران ہم سے چھپ کر دوسری طرف پہنچ گئے۔ میں نے اس کان کو زبردستی کھولنے سے بچانے کے لیے اسے گرد مقناطیسی زون قائم کر دیا، جس کا مرکز پہاڑی کی چوٹی پر رکھا گیا تاکہ سوائے ہیلی کاپٹر کے کوئی اور اوپر نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے ہمارا ہیلی کاپٹر لیا، چوٹی پر بم مار کر یہ مرکز ختم کر دیا۔ اب ہم ادھر آئے ہیں تو یہ ڈائنامائٹ بموں سے ان کو اس کان کو کھول رہے ہیں، اور سب سے آخری بات یہ کہ ہم جیسے ہی اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہوں گے، یہ ریموٹ کنٹرول بم کی مدد سے ہیلی کاپٹر کو اڑا دیں گے۔ اس طرح ان کی پلاننگ کامیاب اور ہم اپنی حماقتوں سمیت ختم۔ عمران نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہا جیسے یہ پلاننگ مخالفوں کی بجائے اس کی اپنی ہو۔ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے یہ پلاننگ تمہاری فیور میں ہو۔ تنویر سے نہ رہا جا سکا تو اس نے بات کر ہی دی، بڑے عرصے بعد اچھی پلاننگ کرنے والا کوئی آدمی ٹکرایا ہے تنویر، بہرحال اب اس ہیلی کاپٹر کو پوری طرح چیک کرنا پڑے گا، عمران نے کہا اور اپنے پشت پر لدے ہوئے بیگ کو اس نے اتار کر نیچے رکھا، پھر اسے کھول کر اس کے اندر ایک خفیہ خانے سے اس نے انتہائی جدید ترین ساتھ سے گائے کر نکالا اور اسے صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ اسے چیک کرو صفدر، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، خاص طور پر نیچے سے، عمران نے کہا اور صفدر گائے کر لے کر ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ دھماکے اب بند ہو گئے تھے، صرف ان کی بازگشت پہاڑیوں میں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ یہ کان کھول بھی لیں تب بھی یہ لوگ آسا کیسے نکال سکیں گے، جولیا نے کہا۔ کان کھل جائے تو سب کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا نہ چاہنے کے باوجود بھی مسکرا دی کیونکہ عمران نے کان کھلنے کو محاورے کی طرف لے جا کر بات کر دی تھی۔ ویسے عمران صاحب، مس جولیا کی بات قابل غور ہے، کان سے کوئی بھی پتھر نکالنا خاصا پیچیدہ سائنسی مسئلہ ہے۔ ان جواہرات کی تو پتھروں کے اندر رگیں چلتی ہیں جنہیں بڑے ماہرانہ انداز اور انتہائی پیچیدہ مشینری سے ہی کھود کر باہر نکالا جاتا ہے۔ اس بار کیپٹن شیل نے بات کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اس قدر شاطرانہ ذہن رکھنے والے افراد نے اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل سوچ رکھا ہوگا۔ لگاسا نکال بھی لیں تب بھی یہ اسے یہاں سے نکال کر لے جانے پر تو مجبور ہوں گے، اور یہی مسئلہ ان کے لیے سب سے مشکل ہوگا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے صفدر ہیلی کاپٹر کی طرف سے واپس آ گیا۔ عمران صاحب، حیرت انگیز رزلٹ ہے، پورا ہیلی کاپٹر صاف ہے، گائے کر کہیں بولا تک نہیں، حالانکہ میں نے اس کے پائیدانوں سے لے کر اس کے اوپر پنکھے تک سب جگہیں اچھی طرح چیک کر لی ہیں، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان لوگوں نے واقعی مجھے بھی حیران کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ذہنی طور پر خاصے ایڈوانس واقعہ ہوئے، آؤ پھر، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا اور ہیلی کاپٹر کی طرف مڑ گیا۔ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کے بعد اس نے صفدر سے گائے کر لے کر سیٹوں اور حتیٰ کہ مشینری تک کو بھی چیک کیا، لیکن واقعی کہیں بھی گائے کر نے ٹون نہ دی۔ اب تو عمران کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ بہرحال اس نے ہیلی کاپٹر سٹارٹ کیا اور دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ عمران اسے پہاڑی کی چوٹی کی طرف لے جا رہا تھا تاکہ انتہائی بلندی پر پہنچ کر وہ ان لوگوں کے سامنے آئے، ورنہ وہ اسے کسی میزائل سے بھی نیچے سے ہٹ کر سکتے تھے۔ عمران کا ذہن مسلسل سوچنے میں مصروف تھا کہ آخر انہوں نے ہیلی کاپٹر کو اس طرح درست حالت میں کیوں چھوڑ دیا ہے۔ کاربن اور مادام کائٹ دونوں بٹام پہاڑی سے کافی فاصلے پر ایک وسیع و عریض غار کے دہانے کے درمیان بیٹھے اطمینان سے ان دونوں کی آنکھوں سے دوربینیں فٹ تھیں۔ ان کی نظریں بٹام پہاڑی سے نیچے گرنے والی بڑی بڑی چٹانوں پر جمی ہوئی تھی۔ دھماکوں کی بازگشت سے پورا علاقہ گونج رہا تھا۔ کاربن، تمہاری یہ پلاننگ کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آئی کہ تم نے ہیلی کاپٹر اس طرح صحیح حالت میں ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، مادام کائٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔
मादाम आप इमरान को नहीं जानती, वो इंतहाई शातिराना जहानत का मालिक है। अगर अगर आपके कहने के मुताबिक मैं हेलीकॉप्टर में कोई बम नस्ब कर देता ताकि इमरान और उसके साथियों को फ़िज़ा में हेलीकॉप्टर समेत तबाह किया जा सके, तो ये मंसूबा यकीनन नाकाम हो जाता, क्योंकि इमरान बगैर अच्छी तरह चेकिंग के कभी भी हेलीकॉप्टर में दाखिल ना होता। दूसरी बात ये भी है कि हमें लोगासा निकाल कर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़नी है। अगर हम हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता तो लोगासा यहाँ से निकाल कर ले जाने में खासी मुश्किल पेश आती। इसलिए मैंने प्लानिंग ही ऐसी की है कि हेलीकॉप्टर भी हमें सही और दुरुस्त हालत में मिल जाए और ये लोग भी ख़त्म हो जाएं। कार्बन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्या मतलब, ये कैसे मुमकिन है? मादाम काइट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, अभी आपके सामने इसका अमली मुजाहिरा हो जाएगा, हेलीकॉप्टर को तो सामने आने दें। कार्बन ने मुस्कुराते हुए कहा और मादाम काइट खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही चौंक पड़े, क्योंकि अब उन्हें हेलीकॉप्टर बटान पहाड़ी की चोटी पर मंडलाता हुआ नजर आ रहा था। हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है? मादाम ने कहा। यस मादाम, कार्बन ने कहा और फिर खामोश हो गया। उसकी नज़र हेलीकॉप्टर पर ही जमी हुई थी। चंद लम्हों बाद उसने अपने साथ रखे हुए छोटे से बाक्स को उठाया और उस पर लगे हुए एक बटन को दबाकर उसे मुंह के करीब ले आया। हेलो कार्बन, कॉलिंग ओवर, कार्बन ने तेज़ और तहकुमाना लहजे में कहा। यस हार्वे, अटेंडिंग ओवर। बॉक्स से एक आवाज़ सुनाई दी। जब तक हेलीकॉप्टर नीचे ना उतर आए तुम में से किसी ने मामूली सी हरकत भी नहीं करनी, ओवर, कार्बन ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, ओवर, हार्वी ने जवाब देते हुए कहा और कार्बन ने ओवर एंड आल कहकर बॉक्स का बटन ऑफ किया, फिर उसे वापस ज़मीन पर रख दिया। हेलीकॉप्टर अब काफ़ी बुलंदी पर फिजा में चकरा रहा था। ये लोग कहीं वापस ना चले जाएं, मादाम ने कहा। अगर चले गए तब भी अच्छा है और ना गए तब भी अच्छा है। पहली सूरत में हम इत्मीनान से मिशन मुकम्मल कर लेंगे और दूसरी सूरत में उनका खात्मा हो जाएगा, तब भी मिशन मुकम्मल हो जाएगा, कार्बन ने जवाब दिया। लेकिन उनका एयर बेस करीब है, ये वहाँ से दूसरे फौजी हेलीकॉप्टर भी तलब कर सकते हैं। मादाम ने चौंक कर ऐसे कहा जैसे ये ख्याल उसके जहन में अचानक आया हो। मुझे मालूम है मादाम, इसलिए मैंने हेलीकॉप्टर का ट्रांसमीटर ही बेकार कर दिया और फौजी एयरबेस पर मौजूद साथ के ट्रांसमीटर होते हैं जो आम ट्रांसमीटरों से लिंक नहीं हो सकते, इसलिए अगर उनके पास कोई ट्रांसमीटर हुआ तो वो वैसे ही बेकार होगा, कार्बन ने जवाब दिया और मादाम काइट ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। हेलीकॉप्टर तकरीबन 20-25 मिनट तक फिजा में चकराता रहा। पहाड़ी से गिरने वाली चट्टानें और पत्थर भी अब मजीद गिरना बंद हो चुके थे, इसलिए सिवाय हेलीकॉप्टर की आवाज़ के और किसी किस्म की कोई आवाज़ पैदा न हो रही थी। और फिर अचानक हेलीकॉप्टर नीचे आने लगा और कार्बन के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट रेंग गई। उसने जल्दी से जेब से एक रिमोट कंट्रोल जैसा आला निकाल लिया। उस आले पर 3 बटन लगे हुए थे। मादाम काइट होंठ भींचे खामोश बैठी उसे ये सब कुछ करते देख रही थी। हेलीकॉप्टर काफ़ी नीचे आकर मौलिक हो गया। कुछ देर तक इस तरह मौलिक रहने के बाद वो तेज़ी से घूमा, फिर दोबारा पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। फिर वो उस जगह जाकर जहाँ से चट्टानें और पत्थर गिरे थे मौलिक हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक मस्ते चट्टान पर जाकर पहुंच गया। उसी लम्हे कार्बन ने हाथ में पकड़े हुए आले का एक बटन दबाया। बटन दबते ही आले के ऊपर लगा हुआ एक बल्ब जल उठा। चंद लम्हे बल्ब जलने के बाद वो बल्ब बुझ गया तो कार्बन ने दूसरा बटन दबा दिया और बल्ब एक तेज धमाके से जलकर बुझ गया। उसके साथ ही एक कार्बन के हलक से जोरदार कहकहा निकला। आखिरकार फतह ब्लैक थंडर की हुई। कार्बन ने झटके से खड़े होते हुए कहा, ब्लैक थंडर क्या मतलब? मादाम काइट ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। वो भी साथ ही उठ खड़ी हुई थी। अरे मैं इस आले की बात कर रहा था, कार्बन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे मादाम काइट की मौजूदगी का ख्याल पहले उसके जहन से निकल गया हो। ओ तो इस आले का नाम ब्लैक थंडर है? अजीब सा नाम है, लेकिन हुआ क्या है? तुम तो हर आने वाले लम्हे में पहले से ज़्यादा पुरस्कार होते जा रहे हो, मादाम काइट ने कहा। मादाम इमरान और उसके साथी हेलीकॉप्टर के अंदर बेहोश हो गए और अब उन्हें होश मेरी मर्जी के बगैर किसी तरह आ ही नहीं सकता। इस तरह हेलीकॉप्टर भी बच गया और ये लोग भी इकट्ठे काबू में आ गए, वरना ये पहाड़ियों में बिखरे हुए थे, इसलिए उनका अलग अलग हाथमा ना सिर्फ मुश्किल हो जाता बल्कि उसमें काफ़ी वक्त भी लग जाता। अब हम आसानी से ऊपर जा सकते हैं और लोगासा हासिल करके जहाँ से उसे हेलीकॉप्टर के जरिए निकल सकते हैं। अब हमें काफिस्तान की तरफ जाने की भी ज़रूरत नहीं रही, कार्बन ने गार से निकलते हुए कहा। लेकिन हेलीकॉप्टर तो चेक हो जाएगा, मादाम काइट ने होंठ चबाते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे किसी बात की समझ ही न आ रही हो। मादाम, मैं चाहता तो इमरान और उसके साथियों का खात्मा भी कर सकता था, लेकिन मैंने उन्हें जानबूझकर जिंदा रखा है। इमरान और उसके 4 साथियों के मेकअप और लिबास में हम आसानी से उस हेलीकॉप्टर के जरिए पाकिस्तान के किसी भी आबाद हिस्से में उतर सकते हैं और फिर वहां से लोगासा को तस्मानिया के सफारत खाने तक पहुंचाना और खुद भी निकल जाना मुश्किल काम ना होगा। उनका खात्मा वहाँ भी हो सकता है, लेकिन रास्ते में ये हमारे काम आ सकते हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगी की मुझे ज़रूरत थी, कार्बन ने आगे बढ़ते हुए कहा। फिर उसने हाथ में पकड़े हुए बॉक्स का बटन दबा दिया। हेलो कार्बन, कॉलिंग ओवर, कार्बन ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस हार्वे, अटेंडिंग बॉस ओवर। हार्वे की आवाज़ सुनाई दी। सबको लेकर बाहर आ जाओ ताकि हम अपना काम आगे बढ़ा सकें। अब खतरा टल चुका है, ओवर एंड आल, कार्बन ने कहा। बटन ऑफ करके बॉक्स को जेब में डाल लिया। रिमोट कंट्रोल आला वो पहले ही जेब में डाल चुका था। थोड़ी देर बाद वो दूर से 8 अफराद पहाड़ी चट्टानों पर चलते हुए उनकी तरफ आने लगे। उन सबके कमरों पर थैले लदे हुए थे।
اب آپ ڈاکٹر آرتھر کی مدد سے کان کے اندر گیس فائر کرا کر آسانی سے لوگاسا اکٹھا کر سکتی ہیں، کاربن نے مادام کائٹ سے مخاطب ہو کر کہا، اور مادام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ان کے پاس پہنچ گئے۔ ڈاکٹر آرتھر، کان کھل چکی ہے اور مخالف بے ہوش ہو چکے ہیں، اب تم اپنی کارروائی شروع کرو۔ مادام کائٹ نے ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، اس آدمی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور تیزی سے پہاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈاکٹر آرتھر، یہ آدمی تمہاری مدد کے لیے حاضر ہے، اب تم نے انہیں حکم دینا ہے۔ کاربن نے ڈاکٹر آرتھر سے مخاطب ہو کر کہا، ارے نہیں، یہ گیس بڑی زہریلی ہے، اس کے اثرات 2 گھنٹے تک رہتے ہیں، اس لیے 2 گھنٹے تک تو کان کے قریب نہیں رہا جا سکتا، اور انہیں 2 گھنٹوں کے اندر ہی کان کے اندر موجود لگاسا باہر آ جائے گا۔ ڈاکٹر آرتھر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر تو ہیلی کاپٹر میں بے ہوش پڑے ہوئے عمران اور اس کے ساتھی بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ کاربن نے چونک کر کہا، پھر وہ اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہوا، ہاروے، تم ڈاکٹر آرتھر کے ساتھ جاؤ، اور جب ڈاکٹر آرتھر گیس فائر کرے تم واپسی میں انہیں بھی ساتھ بٹھا کر ہیلی کاپٹر کو وہاں سے نیچے اتار آنا۔ ہیلی کاپٹر میں جو لوگ پڑے ہیں انہیں بھی ساتھ ہی لانا ہے۔ کاربن نے کہا، یس باس۔ ٹھوس جسم کے مالک ہاروے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے پاس اسپیشل گیس ماسک ہے، یہ گیس اس قدر دور اثر ہے کہ فائر ہونے کے بعد اس نے 1 ہی سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دینی، اس لیے ہاروے پہلے یہ ہیلی کاپٹر لے کر واپس آ جائے، پھر میں گیس فائر کروں گا۔ ڈاکٹر آرتھر نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، جاؤ ہاروے، کاربن نے کہا، اور ہاروے اور ڈاکٹر آرتھر دونوں بٹام پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ مادام کائٹ اور کاربن باقی ساتھیوں کے ساتھ وہیں کھڑے انہیں جاتے دیکھتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل پہاڑی پر چڑھنے کے بعد وہ دونوں کان تک پہنچ گئے، کیونکہ مادام کائٹ اور کاربن نے ہاروے کو ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، جبکہ ڈاکٹر آرتھر وہیں رک گیا تھا۔ البتہ اس نے پشت پر لدا ہوا تھیلا اتار کر نیچے رکھ لیا۔ کاربن اور مادام کائٹ دوربین کی مدد سے ان کی ساری حرکات دیکھ رہے تھے۔ ہاروے اب ہیلی کاپٹر میں سوار ہو چکا تھا، لیکن ہیلی کاپٹر کا پنکھا اسی طرح ساکت تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے اندر؟ کاربن نے حیرت بھرے انداز میں کہا، پنکھا حرکت میں آ گیا ہے، مادام کائٹ نے اچانک مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور کاربن نے سر ہلا دیا۔ چند لمحہ بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا، پھر تیزی سے اس طرف کو آنے لگا جدھر یہ سب کھڑے تھے۔ جبکہ ہیلی کاپٹر کے فضا میں بلند ہوتے ہی خاموش کھڑا ڈاکٹر آرتھر حرکت میں آ گیا، لیکن وہ تھیلا اٹھانے ایک چٹان کے پیچھے جا کر ان کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ دونوں ہیلی کاپٹر کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر ان سے تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر زمین پر اتر آیا، پھر ہاروے اچھل کر نیچے اترا اور کاربن کی طرف آ گیا۔ ہاروے، ہیلی کاپٹر میں بے ہوش پڑے ہوئے افراد کو اٹھا کر بڑی غار میں ڈال دو، ڈاکٹر آرتھر بحیریت آ جائے، پھر ان کا کچھ کرتے ہیں۔ کاربن نے دوربین آنکھوں سے ہٹا کر ہاروے سے کہا، اور ہاروے نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، پھر وہ سب ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ کاربن دوبارہ دوربین آنکھوں سے لگا کر پہاڑی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے ڈاکٹر آرتھر کو ایک پہاڑی چٹان سے نکل کر نیچے اترتے دیکھا، اس کے چہرے پر گیس ماسک چڑھا ہوا تھا، وہ چٹانیں پھیلانگتا ہوا تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ کافی نیچے آ کر اس نے گیس ماسک ہٹایا، اسے ہاتھ میں لیے وہ دوڑتا ہوا مادام کائٹ اور کاربن کی طرف آنے لگا۔ اس کے چہرے پر کامیابی اور مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ کام صحیح ہو گیا ڈاکٹر آرتھر، مادام کائٹ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس مادام، اب 2 گھنٹے بعد ہم سب جا کر اطمینان سے کان میں موجود تمام لوگاسا نکال لیں گے، ڈاکٹر آرتھر نے کہا، اور مادام کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ آخرکار ہمارا مشن کامیاب ہو ہی گیا، مادام کائٹ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی لوگاسا کو نکال کر لے جانے کا کام باقی رہتا ہے مادام، اس لیے میں نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے ہیلی کاپٹر درست حالت میں حاصل کرنے، انہیں اکٹھا کر کے بجائے مارنے کے بے ہوش کرنے کا پیچیدہ پلان بنایا تھا۔ کاربن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ارے ہاں کاربن، یہ تم نے انہیں بے ہوش کیسے کیا، جبکہ بقول تمہارے انہوں نے ہیلی کاپٹر کو چیک بھی کیا ہوگا؟ مادام کائٹ نے چونک کر کہا، مادام، یہ جس قدر مرضی آئے چیک کر لیتے، لیکن یہ اس آلے کے کالے کو نہ سمجھ سکتے۔ میں نے اس کا آپریٹس ہیلی کاپٹر کے پیٹرول ٹینک کے اندر ڈال دیا تھا، اب ظاہر ہے یہ پیٹرول ٹینک خالی کر کے اسے باہر تو نہ نکال سکتے تھے، اور آپریٹس کے اندر بند مخصوص گیس پیٹرول کے ساتھ ہی مشینری میں آئی، اور پھر وہاں سے ایئر والے مخصوص خانے سے نکل کر ہیلی کاپٹر کے اندر پھیل گئی۔ اس طرح یہ بے ہوش ہو گئے، اور اس گیس کے پیٹرول سے مل جانے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ کاربن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کمال ہے، یہ کیسی گیس ہے؟ اور پھر تو ہیلی کاپٹر چلتے ہی یہ دوبارہ بھی نکلی ہوگی اور ہاروے پر بھی اثر انداز ہو سکتی تھی، مادام کائٹ نے کہا۔ جی نہیں مادام، یہ ایک ہی بار ساری باہر آ جاتی ہے، کاربن نے کہا، اور مادام کائٹ نے سر ہلا دیا۔ لیکن اب تو انہیں ہوش میں لے آؤ گے یا؟ مادام کائٹ نے کہا، ابھی نہیں، جب لوگاسا نکال کر ہیلی کاپٹر میں منتقل ہو جائے گا اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں، کاربن نے کہا۔ ویسے تمہاری عجیب و غریب صلاحیتیں اور ذہانت پہلی بار میرے سامنے آئی ہے، حالانکہ گروپ چیف میں ہوں، لیکن اس مشن میں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے گروپ چیف میری بجائے تم ہو، مادام کائٹ نے کہا، اور کاربن مسکرا دیا۔ مادام، میں تو آپ کا خادم ہوں، میری کامیابی تو دراصل آپ کی کامیابی ہے، کاربن نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا، اور مادام کائٹ کا چہرہ بے احتیاط کھل اٹھا۔ شاید اب تک وہ ذہنی طور پر یہی سمجھ رہی تھی کہ کاربن اس پر حاوی ہو چکا ہے، لیکن کاربن کے مودبانہ لہجے اور اس کے الفاظ نے اسے ذہنی تسکین پہنچائی تھی۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے انہیں 2 گھنٹے گزر گئے تو ڈاکٹر آرتھر نے، جو مسلسل اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، مادام کائٹ سے مخاطب ہو کر کہا،
मादाम अब गैस का असर بھی ختم ہو چکا ہے اور لغاسہ بھی ظاہر ہو گیا ہے، اس لیے اب ہمیں اسے نکالنے کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹر آرتھر نے کہا۔ کتنی دیر لگ جائے گی ڈاکٹر آرتھر اس کام میں؟ کاربن نے چونک کر پوچھا۔ میرا اندازہ ہے کہ 4-5 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے، یہ بھی اگر کافی مقدار میں لغاسہ موجود ہوا تو، ورنہ تو ہم پہلے بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر آرتھر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم شام سے پہلے فارغ ہو جائیں گے؟ کاربن نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ شام کو کیا ہونا ہے؟ مادام نے چونک کر پوچھا۔ مادام، ہم نے ہیلی کاپٹر پر واپس جانا ہے اور ان پہاڑیوں پر نیچی پرواز ناممکن ہو جائے گی، جبکہ زیادہ بلندی پر جانے سے راڈار والے چیکنگ کر سکتے ہیں۔ نیچی پرواز سے ہم چیکنگ سے بچ کر نکل جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کاربن نے کہا، اور مادام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہیں اس دوران یہ عمران اور اس کے ساتھی نہ ہوش میں آ جائیں؟ مادام کائٹ نے اچانک ایک خیال کے آتے ہی چونک کر پوچھا۔ نہیں مادام، عام حالات میں اس گیس سے بے ہوش ہونے والے 24 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتے، کاربن نے کہا۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ تم انہیں ہوش میں لاؤ گے، تو کیا اس کے لیے ہمیں 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا؟ مادام کائٹ نے کہا۔ میرے پاس اس کے اینٹی انجیکشن بھی موجود ہے، ان کی وجہ سے ہم جس وقت چاہیں انہیں ہوش میں لا سکتے ہیں، کاربن نے جواب دیا۔ پھر تو یہاں ان کی نگرانی کی ضرورت بھی نہیں، مادام کائٹ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ او مادام، اس کی ضرورت نہیں ہے، کان میں جتنے زیادہ آدمی ہوں گے اتنا ہی کام جلدی ختم ہوگا، اس لیے ہم سب جائیں گے، کاربن نے کہا، اور مادام نے سر ہلاتے ہوئے سب کو ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے کے لیے کہا، کیونکہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ جلد ہی چوٹی تک پہنچ سکتے تھے۔ آپ نے اس بار مکمل مشن عمران کے حوالے کر دیا، حالانکہ اس زمور کی کان میں آدھے کہ ہم مالک ہیں، اگر وہ ناکام رہا تو ساگا لینڈ کو کس قدر نقصان پہنچے گا، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ زمور کو کیا نقصان پہنچے گا؟ زیادہ سے زیادہ لوگاسا یا ساگا ہی نکال کر لے جائیں گے، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ کرنل فریدی نے ہاتھ میں موجود اخبار کی طرف رکھتے ہوئے کہا۔ او ہاں، آپ نے بتایا تھا کہ لوگاسے سے انتہائی جدید ترین ہتھیار بن سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران ہمیں چکر دے کر لوگاسا خود حاصل کر لے، پھر اس سے اس کا ملک ہتھیار بنا لے؟ کیپٹن حمید نے چونک کر کہا۔ نہیں، میں نے مکمل معلومات حاصل کر لی ہے، پاکیزہ اور ساگا لینڈ دونوں کے پاس ایسی لیبارٹریاں موجود نہیں اور نہ آئندہ 20-25 سالوں میں بن سکتی ہیں جن کی مدد سے لوگاسا ہتھیار بنایا جا سکے، بلکہ میری معلومات کے مطابق تو ایکریما اور روسیا میں بھی ایسی لیبارٹریاں موجود نہیں، اور جہاں تک ہتھیار کا تعلق ہے، یہ آئیڈیا بھی ایکریما کے سائنسدانوں کے ذہن میں نہیں، وہ تو اس سے مواصلاتی انقلاب لانے کا سوچ رہے ہیں، اس لیے لوگاسا سے اکیلا پاکیزہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ وہ دونوں اس وقت ساگا لینڈ کے اس پہاڑی علاقے کی ایک بستی میں سردار کے گھر میں موجود تھے، جہاں سے قریب ہی بٹام کی پہاڑی تھی۔ کرنل فریدی بلیک فورس کے ساتھ یہاں آ گیا تھا اور پلاننگ کے تحت اس نے بلیک فورس کو ساگا لینڈ کی طرف پہاڑیوں میں اس طرح چھپا دیا کہ اگر مادام گائٹ اور اس کا گروپ لوگاسا لے کر ادھر آتا تو وہ انہیں آسانی سے گرفتار کر سکتا تھا، اور اس کا گروپ لوگاسا لے کر ادھر آتا تو وہ انہیں آسانی سے گرفتار کر لیتا۔ پھر اس سے پہلے کہ کیپٹن حمید کوئی بات کرتا، پاس پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے ٹوٹو کی تیز آوازیں نکلنے لگیں۔ کرنل فریدی نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو 31 کالنگ اوور، ٹرانسمیٹر سے ایک آواز سنائی دی۔ ہارڈ سٹون اوور، کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا۔ بٹام پہاڑی کی چوٹی پر سے خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور ایک ہیلی کاپٹر بھی بٹام پہاڑی کے اوپر پرواز کرتا دکھائی دے رہا ہے، اوور۔ 31 نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ کب سے یہ دھماکے ہونے شروع ہوئے ہیں؟ کرنل فریدی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ابھی چند لمحے پہلے شروع ہوئے ہیں، پہلے یہی ہیلی کاپٹر پاکیزہ کی طرف سے انتہائی نیچی پرواز کرتا ہوا آیا اور بٹام پہاڑی کے حکم میں آ کر اتر گیا، اس کے بعد کافی دیر بعد ہیلی کاپٹر دوبارہ فضا میں بلند ہوا اور اس نے پہاڑ کی چوٹی پر بم پھینکے، اوور۔ 31 نے جواب دیا۔ ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے یا زیادہ ہے، اوور؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ باس، ایک ہی ہے، دوسرا تو اب تک نظر نہیں آیا، اوور۔ 31 نے کہا۔ تم خیال رکھنا، میں خود وہاں آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل، کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ کیپٹن، مجھے صورتحال کچھ مہدوش نظر آ رہی ہے، کرنل فریدی نے کیپٹن حمید سے مخاطب ہو کر کہا اور خود تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس رپورٹ میں کیا مہدوش بات ہے؟ ظاہر ہے ہیلی کاپٹر پاکیزہ کی طرف سے آیا ہے تو عمران ہوگا، اب عمران اکیلا ہی سارا زمرد اور لوگاسا ہڑپ کرنے کے لیے پہاڑی پر دھماکے کر رہا ہوگا، کیپٹن حمید نے اٹھ کر کرنل فریدی کے پیچھے آتے ہوئے کہا، لیکن کرنل فریدی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کمرے سے باہر برآمدہ تھا اور برآمدے کے باہر ایک طاقتور انجن والی جیپ موجود تھی جس کا رنگ زرد تھا اور اس پر خاکی رنگ کی پٹیاں سی بنی ہوئی تھی۔ یہ جیپ انہیں پہاڑیوں میں موجود فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی، اس کی مخصوص رنگ کی وجہ سے اگر یہ ساکت ہوتی تو بلندی سے کسی چٹان کا ہی حصہ نظر آتی تھی، اس لیے اسے مارک نہ کیا جا سکتا تھا۔ جیپ کے ساتھ ایک فوجی ڈرائیور کھڑا تھا۔ 31 اسپاٹ پر لے چلو، کرنل فریدی نے اس ڈرائیور سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ ہاتھ سے تیز رفتاری سے تنگ اور پیچیدہ پہاڑی راستوں پر دوڑتے ہوئے آگے بڑھی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد جیپ ایک اونچی پہاڑی کے تقریباً درمیان میں جا کر رک گئی۔ وہاں ایک بڑی غار میں سے 2 نوجوان جنہوں نے فوجی وردی پہن رکھی تھی باہر نکل آئے۔ ابھی کرنل فریدی اور کیپٹن حمید جیپ سے اترے ہی تھے کہ یکلخ دور سے انتہائی خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔
जनाब, अभी वही हेलीकॉप्टर एक बार फिर बटान पहाड़ी के ऊपर से उड़कर चोटी से होता हुआ दूसरी तरफ गया है और अब ये धमाके भी पहाड़ी की दूसरी तरफ हो रहे हैं। एक नौजवान ने कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर कहा। इसका मतलब है कि कोई पुरअसरार खेल खेला जा रहा है। कर्नल फरीदी ने होंठ चबाते हुए कहा। उसकी नज़रें कुछ दूर नज़र आने वाली बटान पहाड़ी पर जमी हुई थी, जिसकी यहाँ से चोटी का कुछ हिस्सा ही नज़र आ रहा था। बाकी पहाड़ी दूसरी पहाड़ी छोटी पहाड़ियों के दरमियान होने की वजह से नज़र न आ रही थी। काफ़ी देर बाद धमाकों की आवाज़ें आती रहीं, फिर अचानक पहाड़ी की चोटी पर एक फौजी हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देने लगा और उनके देखते ही देखते वो पहाड़ी के ऊपर में नीचे उतरकर उनकी नज़रों से गायब हो गया। आओ हमीद, अब हमें खुद वहाँ जाना होगा। मेरा ख्याल है कि इमरान और उसके साथियों को ट्रैप किया जा रहा है। कर्नल फरीदी ने तेज़ लहजे में कहा और जल्दी से भागकर दोबारा जीप पर बैठ गया। सर, हमारे मुतालिक क्या हुक्म है? पहले से मौजूद नौजवानों ने इश्तियाक आमेज़ लहजे में कहा। तुम यहीं रुककर चेकिंग करो, मैं तुमसे ट्रांसमीटर पर राब्ता रखूंगा। कर्नल फरीदी ने तेज़ लहजे में कहा और कैप्टन हमीद की उगली सीट पर बैठते ही ड्राइवर ने जीप स्टार्ट कर दी। बटाम पहाड़ी जाना है साहब, ड्राइवर ने कहा। हाँ, जहाँ ये हेलीकॉप्टर उतरा है वहाँ जाना है, कर्नल फरीदी ने कहा और ड्राइवर ने सर हिलाते हुए जीप को ज़रा सा बैक करके मोड़ा और फिर दूसरी तरफ नीचे उतरती हुई पगडंडी पर उसने जीप डाल दी। ड्राइवर वाकई उन रास्तों का भी अच्छी तरह शनासा भी था और उस इलाके में ड्राइविंग का माहिर भी, इसलिए वो हाथ से तेज़ रफ्तारी से जीप चला भी रहा था और जीप को गहरी खाइयों में गिरने से बचाया भी जा रहा था। पहाड़ी इलाकों में नज़र से फासले का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामने नज़र आने वाली जगह तक पहुंचने के लिए भी बाज़ औक़ात काफ़ी लंबा चक्कर काटना पड़ जाता है। इसलिए जीप को दौड़ते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन अब वो अभी तक बटाम पहाड़ी के ऊपर तक ना पहुँच सके थे। अलबत्ता वो उसके करीब ज़रूर पहुँच चुके थे। उसी लम्हे अचानक उन्हें एक बार फिर हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होता दिखाई दिया। वो हाथ से तेज़ रफ्तारी से पहाड़ी की चोटी की तरफ बुलंद होता जा रहा था। चूँकि इस वक्त उनकी जीप तकरीबन बटाम पहाड़ी के दामन में थी, इसलिए हेलीकॉप्टर वाले उन्हें चेक ना कर सकते थे, वरना वो लाजमन हेलीकॉप्टर को मोड़कर उनके ऊपर चक्कर लगाते। लेकिन हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होता हुआ पहाड़ी की चोटी के ऊपर से गुजर कर उनकी नज़रों से गायब हो गया। आखिर ये हो क्या रहा है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, कैप्टन हमीद ने होंठ भींचते हुए कहा। मुझे खुद एतराफ़ है कि मैं भी इस अजीबोगरीब चक्कर को नहीं समझ सका हूँ कि यह हेलीकॉप्टर क्यों आ जा रहा है और इसमें कौन सवार है, इमरान और उसके साथी या मादाम काइट का ग्रुप? कर्नल फरीदी ने मिसपाट लहजे में जवाब दिया और कैप्टन हमीद इस तरह हैरत से कर्नल फरीदी को देखने लगा जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि कर्नल फरीदी ने वाकई संजीदगी से ये बात की है। शायद ये इसके लिए अनोखी बात थी कि कर्नल फरीदी जैसा आदमी इस तरह खुलकर अपनी नासमझी का एतराफ़ कर रहा था। सर, क्या चोटी पर जाना है? ड्राइवर ने जीप को आगे बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, हमने पहाड़ी की दूसरी तरफ जाना है, मगर शर्त यह है कि दूसरी तरफ मौजूद अफराद को हमारा इल्म ना हो सके। न जाने वहाँ क्या खेल खेला जा रहा है। मैं पहले हालात का जायज़ा लेना चाहता हूँ, कर्नल फरीदी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। सर, फिर तो लंबा चक्कर काट कर जाना होगा, ड्राइवर ने कहा। ठीक है, कोशिश करो कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके पहुंच जाएं, कर्नल फरीदी ने कहा और ड्राइवर ने जीप कर उस साइड पर जाते हुए पगडंडी की तरफ मोड़ दिया। फिर तकरीबन 2 घंटों के मुसलसल सफ़र के बाद ड्राइवर ने एक जगह जीप रोक दी। सर, अब अगर जीप आगे गई तो दूर से नज़र आ जाएगी, ड्राइवर ने कहा। ओके, तुम यहीं ठहरो, हो सकता है हमें वापस आना पड़े, कर्नल फरीदी ने कहा और उछलकर जीप से उतर गया। हमीद, जीप की उगली सीट के नीचे मशीन गन्नी मौजूद है, वो ले आओ, कर्नल फरीदी ने उगले हिस्से से उतरते हुए कैप्टन हमीद से कहा और कैप्टन हमीद वहीं से मुड़ गया। चंद लम्हों बाद जब वो बाहर आया तो उसके बाद 2 मशीन गन्ने और उनका फालतू मैगजीन मौजूद था। कर्नल फरीदी ने एक मशीन गन उसके हाथ से ले ली, फिर वो दोनों तेज़ी से आगे बढ़ते गए। अरे ये क्या, ये कौन लोग हैं? एक चट्टान के पीछे से निकलते ही कर्नल फरीदी ने ठटक कर रुकते हुए कहा। कैप्टन हमीद भी रुक गया, क्योंकि दूर उन्हें एक चट्टान पर वही हेलीकॉप्टर खड़ा नजर आया। उसके साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे थे। फासला ज़्यादा होने की वजह से वो बस हैबले से नजर आ रहे थे। हमीद, भाग कर जाओ और जीप से दूरबीन ले आओ, मैं जहनी उलझन की वजह से लाना भूल गया हूँ, कर्नल फरीद ने कैप्टन हमीद से मुखातिब होकर कहा और कैप्टन हमीद सर हिलाता हुआ वापस दौड़ पड़ा। कर्नल फरीदी वहीं चट्टान के करीब खड़ा देखता रहा। फिर उसने उन हैबलों को हेलीकॉप्टर में सवार होते देखा। उसके होंठ भींच गए। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर एक बार फिर फिजा में बुलंद हो गया। उसी लम्हे कैप्टन हमीद दौड़ता हुआ वापस आया तो उसके बाद 2 दूरबीनें थीं। कर्नल फरीदी ने जल्दी से दूरबीन उसके हाथ से ली और आंखों से लगा ली। हेलीकॉप्टर अब दोबारा बटान पहाड़ी की चोटी की तरफ बुलंद होता जा रहा था। कर्नल फरीदी ने दूरबीन से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए अफराद को शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन जाविया ऐसा था कि उसे अंदर मौजूद अफराद नजर ही न आ रहे थे। हेलीकॉप्टर पहाड़ी की चोटी पर जाने की बजाय दरमियान में ही पहाड़ी के ऊपर एक बड़ी चट्टान के ऊपर में उतर गया, लेकिन वो कर्नल फरीदी को वहां से साफ दिखाई दे रहा था। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर से एक औरत और 10 के करीब एक्रीमियन नीचे उतरे। अब कर्नल फरीदी दूरबीन की मदद से उन्हें साफ दिख रहा था। ये तो एक्रीमियन है, जबकि हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी है, कैप्टन हमीद ने कहा और वो भी दूरबीन आंखों से लगाए खड़ा था। हाँ, मैंने देख लिया है। इसका मतलब है कि इमरान और उसके साथी या तो ख़त्म कर दिए गए हैं या फिर उन्हें बेहोश करके कहीं डाल दिया गया है, कर्नल फरीदी ने स्पार्ट लहजे में कहा। ये नतीजा आपने कैसे निकाल लिया, कैप्टन हमीद ने पूछा।
اب کچھ کچھ یہ پراسرار کھیل میری سمجھ میں آنے لگا ہے۔ جس جگہ یہ ہیلی کاپٹر اترا ہے زمرد کی کان بھی وہی ہیں، اور وہاں بکھری اور ٹوٹی ہوئی چٹانیں بتا رہی ہیں کہ بند کان کو بموں کے دھماکوں سے کھولا گیا ہے، اور یہ مادام کائٹ اور اس کا گروپ ہے جو اب کان کے اندر سے لگاسا نکالنے گیا ہے۔ کرنل فریدی نے کہا، لیکن کیا اس طرح انہیں حالی ہاتھ لگاسا مل جائے گا؟ معدنیات تو باقاعدہ مشینی عمل سے کھود کر پہاڑ کی رگوں سے نکالنی پڑتی ہیں، کیپٹن حمید نے کہا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی سائنسی چکر چلا دیا ہو۔ عمران کے بقول بلیک تھنڈر سائنس میں بے پناہ ایڈوانس ہے، کرنل فریدی نے کہا، اور دوربین آنکھوں سے ہٹا لی کیونکہ ہیلی کاپٹر تو موجود تھا لیکن اس سے اترنے والا گروپ اب ان کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ کیا ہم ان کے پیچھے چوٹی پر جائیں؟ کیپٹن حمید نے کہا، نہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی آدمی نگرانی کر رہا ہو اور ہم نیچے ہونے کی وجہ سے آسانی سے ان کی گنوں کا شکار بن جائیں۔ ہمیں پہلے عمران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرنا ہوگا، کرنل فریدی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر وہ لگاسا نکال کر اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر نکل گئی تو؟ کیپٹن حمید نے کہا، ہیلی کاپٹر ہی ہے، کوئی ہوائی جہاز تو نہیں کہ سینکڑوں منٹوں میں پاکیشا یا ساگا لینڈ کراس کر جائے گا۔ اگر یہ ساگا لینڈ کی طرف سے گئے تو آسانی سے ہٹ کر لیے جائیں گے، اور اگر پاکیشا کی طرف سے گئے تو بھی انہیں کور کیا جا سکتا ہے، لیکن عمران کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ کرنل فریدی نے کہا۔ اب وہ چلنے کے بجائے دوڑنے لگا، تقریباً آدھے گھنٹے تک چٹانوں کی اوٹ لے کر مسلسل دوڑتے ہوئے وہ دونوں اس جگہ پہنچ گئے جہاں پرواز سے پہلے ہیلی کاپٹر اور یہ گروپ موجود تھا۔ چٹان پر ہیلی کاپٹر کے پائیدانوں کے نشانات بھی موجود تھے، اور ان لوگوں کے قدموں کے نشانات بھی چٹانوں پر پڑی مٹی کی وجہ سے صاف نظر آ رہے تھے۔ او، یہ پہلے ادھر ہی گئے ہیں، کرنل فریدی نے ایک طرف جاتے ہوئے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں قدموں کے نشانات چیک کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ پھر جیسے ہی وہ ایک چٹان کے پیچھے سے گھوم کر آگے بڑھے، وہ دونوں ہی بے احتیاط چونک کر رک گئے۔ ارے یہ تو عمران ہے، کرنل فریدی نے حیرت بھرے انداز میں ایک بڑی غار کے دہانے پر کھڑے علی عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو اس طرح اطمینان سے کھڑا ہے جیسے اس نے خود ہی ان غیر ملکیوں کو کان سے لگاسا یا زمرد نکال کر لے جانے کی اجازت دے رکھی ہو۔ کیپٹن حمید نے صلاح لہجے میں کہا۔ خوش آمدید کرنل فریدی اور کیپٹن حمید جان صاحبان، علی عمران سرزمین پاکیشا پر آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اسی لمحے عمران کی تیز مگر مطمئن آواز سنائی دی۔ آؤ، اس نے ہمیں دیکھ لیا، کرنل فریدی نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ اس کا اطمینان بتا رہا ہے فریدی صاحب کہ میرا خیال درست ہے، اس نے ان غیر ملکیوں سے سودے بازی کر لی ہے۔ کیپٹن حمید نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے منہ بنا کر کہا، آئندہ ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالنا، سمجھے؟ کیا کرنل فریدی ساگا لینڈ کے مفادات کا سودا کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو عمران اس معاملے میں مجھ سے بھی زیادہ مضبوط آدمی ہے، کرنل فریدی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور کیپٹن حمید نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کندھے اچکانے پر ایک دفعہ کیا۔ ظاہر ہے وہ اب کرنل فریدی کو کیا کہہ سکتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ موجودہ حالات بتا رہے ہیں کہ ہوا ایسے ہی ہوگا۔ عمران کے تاریک ذہن میں جکلہ روشنی کی لکیر سے چمکی اور پھر تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں، لیکن کافی دیر تک وہ لاشعوری کیفیت میں آنکھیں کھولے پڑا رہا۔ پھر جس طرح کچھوا آہستہ آہستہ رینگتا ہے، اسی طرح انتہائی آہستہ آہستہ اس کا شعور بھی جاگنے لگا۔ جب اس کا شعور پوری طرح بیدار ہوا تو وہ خود بخود ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک کافی بڑی اور کھلی غار کے فرش پر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی فرش پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں بے ہوش پڑے تھے۔ اس کے ساتھ عمران کے ذہن میں وہ آخری منظر ابھر آیا جو ذہن کے اچانک تاریک ہونے سے پہلے اس کے ذہن میں محفوظ ہوا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ اس نے ہیلی کاپٹر زمرد کی کان کے قریب ایک چٹان پر ہی اتارا تھا کہ جکلا تو اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ اس کا ذہن بالکل اس طرح تاریک ہو گیا جیسے کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسے ہوش اس غار میں آیا، اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس کا شعور کافی دیر بعد مکمل طور پر بیدار ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے کسی زود اثر گیس کی مدد سے بے ہوش کیا گیا تھا، کیونکہ جب بھی ایسا ہوتا اس کا شعور جکلا جاگ پڑنے کی بجائے آہستہ آہستہ بیدار ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سمجھ گیا کہ اسے خود بخود ہوش کیوں آیا ہے۔ اس کا مدافعتی نظام مخصوص ورزشوں کی وجہ سے بے ہوش ہونے کے بعد خود بخود کام کرنے لگ گیا تھا، اور آخرکار اس نے اس گیس کے توڑ کے بغیر ہی ہوش دلا دیا تھا۔ عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو وہ چونک پڑا، کیونکہ غار کے ایک کونے میں بڑے بڑے تھیلوں کا ڈھیر موجود تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ان تھیلوں کے قریب پہنچا۔ اس نے ایک تھیلا کھولا تو چونک پڑا، اس میں عجیب و غریب قسم کا اسلحہ موجود تھا۔ پھر اس نے باری باری سارے تھیلے کھول ڈالے۔ پھر ایک بڑا تھیلا کھولتے ہی وہ چونک پڑا، کیونکہ اس میں سے اسے ایک بڑا سا باکس پڑا نظر آ گیا جس پر AXR 3500 کے الفاظ درج تھے، اور عمران کے ہونٹ بھینچ گئے۔ یہ بے ہوش کرنے والی انتہائی جدید ترین گیس تھی۔ عمران نے بھی اس کا ذکر صرف رسالوں میں ہی پڑھا تھا۔ عمران نے باکس اٹھا کر کھولا تو اس کے اندر محلول کی 10 بوتلیں اور ایک سرنج موجود تھی۔ ایک ہی حرف سے عمران سمجھ گیا کہ یہ اس گیس کے اینٹی انجیکشن ہے۔ اس نے جلدی سے سرنج بھری اور پھر انتہائی قلیل مقدار میں اس نے اپنے سب ساتھیوں کے بازو میں محلول انجیکٹ کر دیا اور باکس بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس نے قلیل مقدار اس لیے انجیکٹ کی تھی کہ اسے اس کی صحیح ڈوز کا اندازہ نہ تھا، زیادہ ڈوز جسم میں جانے کا خطرناک ری ایکشن بھی ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے ڈوز کم ہی رکھی تھی۔
इंजेक्शन लगाने के बाद उसने एक बार फिर उस थैली की तफसीली तलाशी लेना शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद वो उसकी एक खुफिया जेब से एक छोटी सी डायरी बरामद कर लेने में कामयाब हो गया। उसने डायरी खोली तो वो ये देखकर चौंक पड़ा कि डायरी में अंदराजात शाताल कोड में ही थे। इमरान को चूंकि अब उसकी हल्का इल्म था, इसलिए वो रुक रुक कर उसे नज़रों से देखता रहा और हल करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने एक तवील सांस लेते हुए डायरी बंद की और उसे अपनी जेब में डाल लिया। अब वो सारी सूरत हाल समझ गया कि डायरी एक शख्स कार्बन की ज़ाती डायरी थी और कार्बन ब्लैक थंडर का एस एजेंट था। एस एजेंट का मतलब सुपर एजेंट ही हो सकता था। ब्लैक थंडर की तरफ से लोकासा के हसूल का मिशन कार्बन को ही सौंपा गया और साथ ही ये हिदायत भी दी गई कि वो पाकिशा की बजाय काफिरस्तान को इस सिलसिले में इस्तेमाल करे, और कार्बन ने इस मिशन के सिलसिले में मादाम गाइड और उसके ग्रुप को इस्तेमाल किया था। हाँ, तो ट्रूमैन के बाद ये दूसरा एजेंट कार्बन सामने आया है, ठीक है? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और तेज से कदम उठाता गार्ड के दहाने की तरफ बढ़ गया। अलबत्ता उसने थैले में मौजूद एक मशीन पिस्टल निकाल कर पहले ही अपनी जेब में डाल लिया था। उसके साथियों को भी होश न आया था, लेकिन इमरान मुतमईन था कि बहरहाल डोज इंजेक्ट हो चुकी है, इसलिए उन्हें जल्द ही होश आ जाएगा, लेकिन अब मजीद हालात को चेक करना चाहता था। गार्ड के दहाने पर पहुंचकर वो रुक गया। फिर उसकी तेज नजरों ने दूर बटाम पहाड़ी पर उस जगह जहाँ जुमर्द की कांति हेलीकॉप्टर का पंखा एक चट्टान से बाहर निकला हुआ देख लिया। वहाँ इधर उधर कोई आदमी न था। अब वो समझ गया कि उसके साथ क्या खेल खेला गया है, और लाजमन ये जहानत भरा खेल उस सुपर एजेंट कार्बन ने ही तरतीब दिया होगा। और ये वाकई इस कदर जहानत आमेज था कि इमरान दिल ही दिल में कार्बन की बेपनाह जहानत का कायल हो गया। लेकिन अभी वो हेलीकॉप्टर को देख ही रहा था कि अचानक एक चट्टान के पीछे हरकत देखकर वो चौंका। दूसरे लम्हे उसकी आंखों में हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि उसने चट्टान के पीछे से कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद को देख लिया था। वो ओट में रुक गए थे और फिर इमरान के लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने चेक कर लिया कि उन दोनों ने उसे देख लिया है, लेकिन शायद वो ये समझ रहे थे कि इमरान ने उन्हें नहीं देखा। खुश आमदीद कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद साहिबान। अली इमरान सरजमीन पाकिशा पर आप दोनों को खुश आमदीद कहता है, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। फिर उसने उन दोनों को चट्टान की ओर से निकलकर तेज से कदम उठाते अपनी तरफ बढ़ते देखा। वो दोनों चलने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे, लेकिन फासले की वजह से अल्फाज उसकी समझ में न आ रहे थे। उसी लम्हे इमरान को अपने मुकम्मल गार के अंदर अपने साथियों की कराहने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, और वो समझ गया कि एंटीडोज ने असर दिखाना शुरू कर दिया है और अब वो होश में आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है इमरान? कर्नल फरीदी ने गार के दहाने के करीब पहुंचते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। बिल्ली और चूहे का खेल खेला जा रहा है फरीदी साहब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम यही कहोगे कि बिल्ली तुम और चूहे मादाम काइट उसका ग्रुप है? कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ, तो क्या तुम्हारी जिन्स तब्दील हो चुकी है? मैं तो यही समझ रहा था कि बिल्ली मादाम काइट है और चूहा। बहरहाल अब हतमी फैसला तो कर्नल साहब ही कर सकते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान, वो लोग ऊपर कान में मौजूद हैं। मैं उस हेलीकॉप्टर की पुरस्कार परवाज़ों को नहीं समझ सका, इसलिए मुझे खुद इधर आना पड़ा। हुआ क्या है? तुम यहाँ इत्मीनान से खड़े हो और वो लोग तो शायद लुगासा निकालने में मसरूफ़ हैं। कर्नल फरीदी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। कर्नल साहब, लुगासा निकालना खासा मेहनत तलब काम है, इसलिए मैंने सोचा कि इतनी मेहनत खुद क्यों की जाए। आखिर ये लोग इतनी दूर दराज का सफ़र तय करके आए हैं, उनसे क्यों काम ना लिया जाए? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इमरान, इमरान, ये हम कहाँ हैं? गार के अंदर से जूलिया की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। अपनी ही ज़मीन पर है और मेहमानों को खुशामदीद कह रहे हैं, इमरान ने मुड़कर कहा। इमरान, असल बात बताओ, मुझे मालूम है कि यहाँ कोई खास गेम खेली जा रही है, कर्नल फरीदी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हाँ फरीदी साहब, असल बात वाकई यही है। मुझे इतराफ़ है कि बड़े अरसे बाद एक इंतहाई ज़हीन आदमी से साबका पड़ा है। उसने वाकई अपनी जहाने से मुझे मात दे दी है, मुझे उसका एतराफ़ है, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। शुक्र है कोई तो सवा शेर तुमसे भी टकराया, तुम तो किसी को घास भी ना डालते थे, कैप्टन हमीद ने मुस्कुराते हुए इंतहाई तंजिया लहजे में कहा। तुम्हें तो हमेशा डालता रहा हूँ कप्तान साहब, कम अज़ कम तुम तो गिला ना करो, इमरान ने तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा। और कैप्टन हमीद बेएहतियात कटकर रह गया। हमीद, तुम खामोश रहो, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं। ये इमरान की अजमत है कि वो इस तरह खुलेआम एतराफ़ कर रहा है। कर्नल फरीदी ने कैप्टन हमीद से मुहातिब होकर कहा। कमाल है, मुझसे हमाकत हो तो मैं मुजरिम और इमरान साहब एतराफ़ करें तो वो अजीम। वाकई इंसाफ इसे ही कहते हैं, कैप्टन हमीद ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह कर्नल साहब, आप भी यहाँ हैं? ये क्या हो रहा है इमरान? हम तो हेलीकॉप्टर पर थे, उसी लम्हे सफदर ने गार के दहाने पर आते हुए कहा। जूलिया, कैप्टन शील और तनवीर भी उसके पीछे आ गए और इमरान ने अब तक होने वाली सारी कार्रवाई मुख्तसर अल्फाज में बता दी। हाँ, इसका मतलब है कि वाकई इंतहाई जहाने से काम लिया गया है, लेकिन उन्हें भी तुम्हारे मुतालिक पूरा इल्म नहीं कि तुम गैस से बेहोश हो जाने के बावजूद खुद ब खुद होश में भी आ सकते हो, वरना वो तुम्हें इस तरह छोड़कर हरगिज़ ना जाते। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। खुद ब खुद ये कैसे मुमकिन है? कैप्टन हमीद ने हैरत भरे अंदाज में बोलते हुए कहा। और कर्नल फरीदी ने उसे इमरान की उन मखसूस वर्जिशों के मुतालिक बताया। ओह, तो इन मशकों की वजह से ऐसा होता, लेकिन मैं तो उन्हें बच्चगाना मशकें समझता रहा था, कैप्टन हमीद ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब तुम्हारा क्या प्लान है? लाजमन तुमने कोई ना कोई प्लान बनाया होगा। ये भी तो हो सकता है कि वो वहीं से हेलीकॉप्टर लेकर सागालैंड की तरफ से जाने के बजाय पाकिशा की तरफ से वापस चले जाएं। कर्नल फरीदी ने कैप्टन हमीद की बात का जवाब देने के बजाय इमरान से मुहातिब होकर कहा।
ان کا ضروری سامان جہاں موجود ہے اور ان کے خیال کے مطابق ہم لازماً انہیں اس طرح بے ہوش پڑے ہوئے ملیں گے، اس لیے وہ یہاں واپس آئیں گے۔ اسی لیے تو میں اطمینان سے کھڑا تھا، ورنہ کان کے قریب ہیلی کاپٹر کا پنکھا میں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آسا نکالنے کے لیے کوئی ایسی سائنسی ایجاد استعمال کر رہے ہوں جس سے زمرد ہی ضائع ہو جائے، پھر تو دونوں ملکوں کا کافی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کرنل فریدی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، جی ہاں، انہوں نے وہاں ایسی گیس فائر کی ہے جس سے زمرد ضائع ہو جاتا ہے، مگر پہاڑی پتھروں کی رگوں میں موجود لغاسا خود بخود ابھر کر باہر آ جاتا ہے، اسی لیے زمرد تو ضائع ہو بھی چکا ہوگا۔ عمران نے بڑے مطمئن انداز میں کہا، ویری بیڈ، ویسے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم تو بے ہوش پڑے تھے، کرنل فریدی نے کہا، اور عمران نے جیب سے کاربن کی وہ ڈائری نکال کر کرنل فریدی کی طرف بڑھا دی۔ یہ اس بلیک تھنڈر کے سپر ایجنٹ کاربن کی ذاتی ڈائری ہے، اسے پڑھ لیں، اس میں سب کچھ درج ہے۔ شاطال کوڈ تو اب آپ ہی حل کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ کرنل فریدی نے ڈائری لی اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ساری ڈائری پڑھنے کے بعد کرنل فریدی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈائری بند کی اور اسے دوبارہ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر آرتھر نے زولون گیس استعمال کرنی ہے، لیکن زولون گیس کا توڑ تو اب ایجاد ہو چکا ہے۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، بس کپتان صاحب پھونک ماریں گے اور زمرد دوبارہ صحیح حالت میں آ جائیں گے۔ عمران نے ڈائری لے کر واپس جیب میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، کچھ ہمیں بھی بتاؤ، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس بار جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، یہ مردانہ باتیں ہیں، کیوں کرنل صاحب؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرنل فریدی بے احتیاط ہنس پڑا۔ مس جولیا نافٹر واٹر، عمران اس لیے مطمئن ہے کہ وہ لوگ لغاسا باہر نکالنے کے لیے زولون گیس استعمال کر رہے ہیں، جس سے بظاہر کان میں موجود زمرد ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا۔ آج سے چند سال پہلے واقعی ایسا ہی تھا، لیکن اب زولون گیس کا توڑ ایجاد ہو چکا ہے، اسے عام فہم زبان میں سلور گیس کہتے ہیں۔ سلفر گیس زولون گیس کے اثرات کا خاتمہ کر دیتی ہے، اس طرح زمرد چڑھ جانے والی زولون گیس کی تہ ختم ہو جائے گی اور زمرد دوبارہ اصلی حالت میں آ جائے گا، کرنل فریدی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا ہم یہاں اطمینان سے کھڑے رہیں گے تاکہ وہ لوگ ہمارے ملک کا سرمایہ کھود کر نکالتے رہیں؟ جولیا نے سرد لہجے میں کہا، جو تماشا مادام کائٹ اور ڈاکٹر آرتھر کے ساتھ ہونے والا ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیچاری مادام کائٹ اور ڈاکٹر آرتھر بالکل دکھ سہے بی فاختہ اور کوے انڈے کھائے والا کام ہوگا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری پلاننگ سمجھ گیا ہوں، ویسے اس کاربن کو کور کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، ورنہ ایسے ذہین آدمی ذرا سا مشکوک ہونے پر کوئی ایسی گیم کھیل سکتا ہے کہ معاملات ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ اوکے، میں اور حمید باہر ہی چھپ جاتے ہیں، تم لوگ اندر رہو، کرنل فریدی نے کہا اور عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دیا۔ کاربن، تم نے واپسی کا جو پروگرام بنایا ہے مجھے اس سے اختلاف ہے، ایک چٹان کے پاس کھڑی مادام کائٹ نے ساتھ ہی موجود کاربن سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں چٹان کے پاس کھڑے کان سے باہر کھڑے تھے، جبکہ ڈاکٹر آرتھر باقی آدمیوں کے ساتھ کان کے اندر لغاسا نکالنے کا کام کر رہا تھا۔ وہ کیوں مادام؟ کاربن نے چونک کر کہا، یہ ہیلی کاپٹر باقی شاہ کا ہے، اگر ہم اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے ساگا لیں گے تو راڈار پر دونوں طرف کے اڈوں والے چونک پڑیں گے اور پھر ہم پھنس جائیں گے، کیونکہ ٹرانسمیٹر بیکار ہو چکا ہے، وہ ہمیں لازماً مار گرائیں گے، اور اگر تم پاکستان کی طرف سے واپس گئے تو ہمیں راستے میں ہمیں کئی اڈوں سے واسطہ پڑے گا اور ہم لازماً روک لیے جائیں گے، مادام کائٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے مادام؟ کاربن نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میرے ذہن میں شروع سے یہی پلاننگ ہے کہ ہم یہاں سے مقامی افراد کے میک اپ کر کے ساگا لینڈ کے پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے ان کے قریبی شہر رام گڑھ میں آسانی سے داخل ہو جائیں گے، پھر وہاں سے کسی بھی ٹرین کے ذریعے ہم دارالحکومت پہنچ جائیں گے۔ مادام کائٹ نے جواب دیا، ٹھیک ہے مادام، آپ کی تجویز بالکل درست ہے، ایسا ہی ہوگا۔ کاربن نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور مادام کا چہرہ ایک بار پھر مسرت سے کھل اٹھا۔ ویسے میری پلاننگ درست ہے نا؟ مادام نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، بالکل درست ہے، آپ واقعی بے حد ذہین ہے، یہ پوائنٹ تو میرے ذہن میں بھی نہ آئے تھے، کاربن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے ہاں بہاں ان پاکیزوں کو زندہ رکھا، انہیں ختم کر دینا چاہیے تھا، یہ کسی بھی لمحے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، مادام نے کہا۔ اس وقت آپ نے بھی یہ تو پلاننگ نہیں بتائی تھی مادام، بہرحال اب ہم یہاں سے واپسی پر پہلے ان کا خاتمہ کریں گے، پھر میک اپ کر کے ساگا لینڈ کی طرف سے نکل جائیں گے، اس ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا جائے گا، کاربن نے کہا اور مادام نے سر ہلا دیا۔ انہیں پہنچے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور آدھا گھنٹہ پہلے ڈاکٹر آرتھر نے کہا کہ اب زیادہ سے زیادہ کام پون گھنٹے کا باقی رہ گیا ہے۔ لغاسا یہاں موجود تھا لیکن کچھ زیادہ مقدار میں نہ تھا، ڈاکٹر آرتھر کے مطابق چونکہ کان بے حد وسیع تھے اس لیے پورا لغاسا حاصل کرنے کے لیے پوری کان کھولنا پڑتا، جس کے لیے کئی دن چاہیے تھے، اس لیے مادام نے اسے کہہ دیا کہ جس قدر لغاسا یہاں سے دستیاب ہو جائے اتنا ہی کر لو، چونکہ ڈاکٹر آرتھر کے بقول لغاسا کی بہرحال اتنی مقدار موجود تھی کہ اس کا وزن 10 کلو ہو جاتا، اس لیے مادام نے اتنا ہی نکالنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ راس فیلڈ کے ذریعے اس نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں اسے یہی کہا گیا تھا کہ کم از کم 8 کلو لغاسا ہر صورت میں چاہیے، اور اب تو 10 کلو مل رہا تھا، ایسا نہ ہو کاربن کہ 10 کلو لغاسا اس تنظیم کے لیے کم ثابت ہو۔ اچانک مادام نے کسی خدشے کے تحت کہا، ارے نہیں مادام، 10 کلو لغاسا سے تو 10 ہتھیار تیار کیے جا سکتے ہیں، اتنی مقدار تو کیا آج تک چند گرام سے زیادہ لغاسا کہیں نہیں مل سکا، کاربن نے جواب دیا اور مادام کائٹ حیرت سے کاربن کو دیکھنے لگی۔ تمہیں اس کے متعلق یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟
جبکہ میں نے بھی ڈاکٹر آرتھر سے پوچھ کر اس بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، مادام گائٹ نے کہا۔ ڈاکٹر آرتھر واقعی بے حد ماہر آدمی، اسی نے مجھے بتایا تھا، کارمن نے جواب دیا۔ اسی لمحے وہ دونوں چونک پڑے کیونکہ ڈاکٹر آرتھر باقی افراد سمیت کان سے باہر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر آرتھر کے ہاتھ میں سرخ رنگ کے کسی مخصوص کپڑے کا بنا ہوا بیگ تھا جس کا منہ بند تھا۔ 10 کلو لگاسا ہو گیا ہے، مادام نے چونک کر پوچھا۔ یس مادام، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، ڈاکٹر آرتھر نے جواب دیا۔ مجھے دکھاؤ ذرا، کارمن نے آگے بڑھ کر کہا اور ڈاکٹر آرتھر کے ہاتھ سے بیگ جپٹ لیا۔ ہاں واقعی 10 کلو سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹونی ادھر آؤ، کارمن نے ڈاکٹر آرتھر کے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی سے کہا اور وہ آدمی تیزی سے بڑھ کر قریب آیا۔ یہ لو تھیلا اور اب اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، کارمن نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، ٹونی نے بیگ کارمن کے ہاتھ سے لیا اور واپس مڑ گیا۔ واپس اسی غار میں جانا ہے تاکہ آئندہ پلاننگ پر عمل کیا جا سکے، مادام نے ہیلی کاپٹر کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ سوری مادام اور ڈاکٹر آرتھر، تم دونوں کا کام ختم ہو گیا، اس لیے اب تم دونوں کی ضرورت باقی نہیں رہی، یکلخت کارمن نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک سائلنسر لگا ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور اس کے ساتھ ہی سوائے ڈاکٹر آرتھر کے باقی سب کے ہاتھوں میں بھی ریوالور نظر آنے لگ گئے۔ کیا مطلب؟ مادام نے انتہائی حیرت بھرے انداز میں اچھلتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر آرتھر کے چہرے پر بھی خوف اور حیرت کی تاثرات بیک وقت نمودار ہو گئے۔ مادام، جو کہ ڈاکٹر آرتھر سے تمہارے تعلقات تھے، اور ڈاکٹر آرتھر ایسا آدمی ہے کہ یہ مر تو سکتا ہے لیکن اپنی مرضی کے بغیر کسی دوسرے کا کام نہیں کر سکتا، اور ڈاکٹر آرتھر کے بغیر لوگاسا کا حصول ناممکن تھا، اس لیے میری تنظیم بلیک تھنڈر نے ایک پلاننگ تیار کی۔ میں بلیک تھنڈر کا سپر ایجنٹ ہوں، یہ وہی تنظیم ہے جو دراصل اس لوگاسا کے ذریعے ہتھیار بنانا چاہتی ہے۔ بلیک تھنڈر پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور بلیک تھنڈر سائنس کی دنیا میں اس قدر ایڈوانس ہے کہ موجودہ دنیا کے سائنسدان شاید آئندہ 1000 سال تک بھی اسٹیج تک نہ پہنچ سکے جہاں بلیک تھنڈر پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن اب ہی بلیک تھنڈر خفیہ کام کر رہی ہے، وہ دنیا پر ظاہر نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر آرتھر نے اس کان کا سروے کرنے کے بعد لوگاسا کی کافی مقدار کی جہاں موجودگی کی رپورٹ دی تھی۔ یہ رپورٹ بلیک تھنڈر تک پہنچ گئی۔ بلیک تھنڈر نے لوگاسا اس طرح حاصل کرنے کا پلان بنایا کہ کسی کو علم نہ ہو سکے کہ لوگاسا کہاں چلا گیا۔ یہ مشن میرے سپورٹ کیا گیا، ڈاکٹر آرتھر کو استعمال کرنے کے لیے تمہارا سہارا لیا گیا اور ایک تنظیم راس فیلڈ کو درمیان میں ڈال کر تم سے معاہدہ کیا گیا، اور میں بھی اپنے گروپ سمیت تمہارے گروپ میں شامل ہو گیا۔ پہلے ڈاکٹر آرتھر نے یہ پلاننگ کی کہ لوگاسا کا ایک ٹکڑا حاصل کر کے کان میں موجود لوگاسا ظاہر کر کے حاصل کیا جائے، لیکن یہ پلان ناکام ہو گیا۔ اس پر میں نے یہ پلان بنایا جس پر ہم اس وقت عمل کر رہے ہیں، اور تم نے دیکھا کہ ہم نے لوگاسا بھی حاصل کر لیا اور پاکیزہ سیکرٹ سروس پر بھی قابو پا لیا۔ حالانکہ میری تنظیم نے مجھے یہی احکامات دیے تھے کہ میں اس مشن کو ساگا لینڈ کی طرف سے جا کر مکمل کروں اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کو اس کی خبر نہ ہونے دوں، کیونکہ بلیک تھنڈر کا ایک سپر ایجنٹ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ہاتھوں ناکامی سے دوچار ہو چکا ہے۔ لیکن میں کاربن ہوں، اس لیے میں نے اسے چیلنج کے طور پر قبول کیا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس میرے رحم و کرم پر غار میں پڑی ہوئی ہے۔ مجھے چونکہ سب سے پہلے اپنا مشن مکمل کرنا تھا، اس لیے میں نے اس پر وقت ضائع کرنے کے بجائے پہلے لوگاسا پر توجہ دی، اور اب لوگاسا کا بیگ میرے ساتھی کی تحویل میں ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ لوگاسا کے حصول کے متعلق اس دنیا میں کسی کو علم ہو سکے، اس لیے مادام کائٹ اور ڈاکٹر آرتھر، تم دونوں اس وقت تک ہمارے لیے مفید تھے جب تک لوگاسا حاصل نہ ہو جاتا۔ لوگاسا حاصل کرنے کے بعد تم دونوں ہمارے لیے بیکار ہو چکے ہو۔ اب اگر تمہارا خاتمہ نہ کیا گیا تو پھر تمہارے ذریعے کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بلیک تھنڈر نے لوگاسا حاصل کیا ہے، اس لیے تم دونوں کی لاشیں جہاں کے مردار ہور پرندوں کے پیٹ میں ہی جانی چاہیے، کاربن نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ پھر اس کی تقریر ختم ہوئی ہی تھی کہ جکلک ٹھک ٹھک کی 2 آوازیں ابھری، اور ڈاکٹر آرتھر اور مادام، جو بڑے حیرت بھرے انداز میں کھڑے یہ سب کچھ سن رہے تھے، چیختے ہوئے نیچے گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ختم ہو گئے۔ کاربن کے سائلنسر لگے ریوالور سے نکلنے والی گولیاں دونوں کی پیشانیوں میں سوراخ کر گئی تھی۔ راجر، تمہارے پاس 1-3 مشین ہوگی، وہ مجھے دو، کاربن نے سائلنسر لگا ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، اس آدمی نے مودبانہ لہجے میں کہا، پھر اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک چپٹا سا باکس نکال کر کاربن کی طرف بڑھا دیا۔ کاربن نے باکس اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر اس کی سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو باکس کی اوپر والی سطح کسی اسکرین کی طرح پہلے شفاف ہوئی، پھر اس پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ اس غار کا اندرونی منظر تھا جس میں وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوشی کے عالم میں چھوڑ آیا تھا۔ پہلا منظر جو باکس کی سطح پر ابھرا تھا، اس میں غار کے اندر بے ہوش پڑے ہوئے عمران کے ساتھی اسی طرح بے ہوش پڑے نظر آ رہے تھے، لیکن پھر منظر بدلا اور کاربن بے احتیاط چونک پڑا کیونکہ اس نے ایک آدمی کو اٹھ کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ چند لمحے اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر تیزی سے کونے میں پڑے ہوئے تھیلوں کی طرف بڑھ گیا اور کاربن نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی نظریں مسلسل اسکرین پر جمی ہوئی تھی، منظر تیزی سے بدلتے جا رہے تھے۔ اس نے اس آدمی کو بیگ میں سے اینٹی گیس انجیکشن نکال کر اپنے ساتھیوں کو لگاتے دیکھا، پھر اس نے اس آدمی کے ہاتھ میں اپنی ذاتی ڈائری بھی دیکھ لی۔ تو ٹرومن کے بعد یہ دوسرا سپر ایجنٹ کاربن سامنے آیا، ٹھیک ہے۔ اچانک باکس کی نچلی سطح سے ہلکی سی آواز سنائی اور منظر میں اس آدمی کے لب ہلتے ہوئے دکھائی دیے، پھر وہ آدمی غار کے دہانے پر آ گیا۔ اب باکس پر موجود اسکرین میں غار کے دہانے اور اس کے سامنے والا منظر نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد کاربن ایک چٹان کی اور سے 2 افراد کو نکل کر غار کی طرف بڑھتے دیکھ کر چونک پڑا۔ خوش آمدید کرنل فریز اور کیپٹن حمید صاحبان، علی عمران سرزمین پاکیزہ پر آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔
باکس میں سے آواز نکلی، یہ کیا ہو رہا ہے عمران؟ آنے والوں میں سے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ بلی اور چوہے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے فریدی صاحب۔ غار کے دہانے پر کھڑے اس عمران نے جواب دیا۔ کاربن کے ہونٹ مزید بھینج گئے۔ اس کے بعد ان کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو وہ سنتا رہا۔ اب عمران کے ساتھی بھی غار کے اندر سے نکل کر دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ آخر میں وہ اسے کور کرنے کا پلان بنا کر علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ عمران اور اس کے ساتھی تو غار کے اندر چلے گئے، جبکہ کرنل فریدی اور اس کا ساتھی غار سے کچھ دور ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے۔ کاربن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے باکس کی سائڈ کا بٹن دبایا اور باکس کی سطح دوبارہ پہلے کی طرح عام دھات کی سی ہو گئی۔ اگر میں اپنی فطرت کے مطابق احتیاطاً چیک نہ کر لیتا تو واقعی میں پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی جھولی میں جا گرتا، لیکن علی عمران اور کرنل فریدی، کاربن تم دونوں کی بس کا نہیں۔ کاربن نے باکس دوبارہ راجر کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ راجر نے باکس اس کے ہاتھ سے لے کر دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ کاربن چند لمحے تو خاموش کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا اور انہیں ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے کا حکم دیتا ہوا وہ خود بھی ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر اس غار کے عقب میں اتاروں گا اور پھر اسے دوبارہ فضا میں بلند کروں گا تو کرنل فریدی یہ سمجھے گا کہ میں بھول کر عقب میں اترا ہوں، لیکن اسے یہ احساس نہ ہوگا کہ میں نے اپنے ساتھی عقب میں اتار دیے ہیں۔ وہ سامنے سے اترنے والوں کا ہی اثر سمجھتا رہے گا۔ اس دوران پیچھے اترنے والے ساتھی اس کے عقب میں پہنچ کر ایکس بم ان پر فائر کر دیں گے۔ ایکس بم کے پھٹنے سے چونکہ کوئی آواز نہیں نکلتی، اس لیے غار کے اندر موجود عمران اور اس کے ساتھیوں کو علم ہی نہ ہو سکے گا کہ باہر کیا ہوا ہے، اور ٹونی آسانی سے ایکس بم اندر پھینک دے گا۔ اس طرح یہ سب خطرناک لوگ مکمل طور پر بے بس ہو کر میرے قدموں میں موجود ہوں گے اور میں اپنے ہاتھوں سے ان کے جسموں میں گولیاں اتارنے کا لطف حاصل کروں گا۔ اور ٹونی کی بات کا جواب یہ ہے کہ غار کے اندر ہمارے کاغذات اور دیگر ایسا سامان موجود ہے جس کی ملک سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم نہ ہی پاکیزہ سے باہر نکل سکتے ہیں، نہ ساگا لینڈ سے، اس لیے مجبوراً مجھے ان لوگوں تک جانا ہے۔ کاربن نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، پھر میری ایک اور تجویز ہے، بجائے آپ عقب میں پہلے اتریں اور پھر واپس چڑھیں، ایکس بم تو ہمارے پاس موجود ہیں ہی، ہم پہلے ہیلی کاپٹر کو غوطہ دے کر اس چٹان کے اوپر لے جائیں گے جس کے پیچھے وہ چھپے ہوئے ہوں اور ایکس بم اوپر سے ہی فائر کر دیں، اور پھر وہاں چٹان پر ہی ہیلی کاپٹر اتار کر ہم اندر آسانی سے ایکس بم پھینک دیں گے۔ اس طرح ہم لمبی چوڑی کارروائی سے بچ جائیں گے۔ راجر نے کہا۔ او ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اوکے، ایسے ہی صحیح، کاربن نے فوراً ہی کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ضرورت پڑنے پر نہ صرف اپنے ساتھیوں سے تمام معاملات ڈسکس کرتا رہتا بلکہ کسی بھی اچھی تجویز کو وہ فوراً قبول بھی کر لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے راجر اور ٹونی دونوں سے باقاعدہ رائے لی، انہیں جواب میں تفصیل سے سمجھایا اور آخرکار راجر کی ترمیم خوش دلی سے قبول بھی کر لی۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا، پھر تیزی سے اس طرف کو بڑھنے لگا جدھر وہ غار موجود تھی جس میں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ راجر نے جیب سے ایک سرخ رنگ کا بڑا سا کیپسول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ یہ ایکس بم تھا۔ اس میں سے ایسی ریز نکلتی تھیں جو 50 میٹر کے دائرے میں موجود ہر جاندار کو مکمل طور پر مفلوج کر دیتی تھیں۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر اب اوپر اٹھ رہا ہے، کیپٹن حمید نے چونک کر ساتھ موجود کرنل فریدی سے کہا۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، کرنل فریدی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر جیب سے ایک چھوٹا سا فکسڈ فریکوینسی ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو، عمران، فریدی بول رہا ہوں۔ ہیلی کاپٹر کان سے بلند ہو کر اب اس غار کی طرف آ رہا ہے، ہوشیار رہنا، اوور۔ کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا، میں ہوشیار ہی نہیں بلکہ خبردار بھی ہوں فریدی صاحب، اوور۔ دوسری طرف سے عمران کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی اور کرنل فریدی نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ ہیلی کاپٹر اب کافی بلندی پر اڑتا ہوا تیزی سے انہی کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا۔ ارے، یہ تو سیدھا ہمارے سروں پر آ رہا ہے، حالانکہ اسے تو ادھر سامنے جانا چاہیے، اچانک کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ختم ہوتا ہیلی کاپٹر نے بجلی کی سی تیزی سے غوطہ مارا اور پلک جھپکنے میں ان کے سروں سے ذرا اوپر سے ہوتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ایک سرخ رنگ کا کیپسول اینڈ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کے سامنے موجود چٹان پر گر کر پھٹا اور ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں میں دوڑتا ہوا خون یکلہت رک گیا ہو۔ ان کے جسم یکلہت بے حس و حرکت ہو گئے تھے، چونکہ جس وقت وہ سرخ رنگ کا کیپسول گرا وہ لاشعوری طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اس لیے وہ اب اس انداز میں بے حس و حرکت بیٹھے تھے کہ ان کی نظروں کے سامنے پتھریلی چٹان تھی، نہ ہی وہ گردن موڑ سکتے تھے نہ ادھر ادھر کچھ دیکھ سکتے تھے۔ البتہ ان کے کانوں میں ہیلی کاپٹر کا شور ضرور پڑ رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ ان کے صرف جسم بے حس و حرکت ہوئے تھے، ذہن بدستور جاگ رہا تھا، لیکن صرف ذہن کے جاگنے سے وہ کوئی عملی فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے۔ پھر اچانک ہیلی کاپٹر کا شور ختم ہو گیا اور ہر طرف خاموشی سی چھا گئی۔ اس کے بعد چند انسانی قدموں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں اور اس کے ساتھ ہی چٹان والا منظر ایک جھٹکے سے ان کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اب انہیں زمین نظر آ رہی تھی اور وہ ذہنی طور پر سمجھ گئے کہ انہیں کسی نے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ پھر انہیں غار میں لے جایا گیا اور غار کی ایک دیوار کے ساتھ اس طرح بٹھا دیا گیا کہ ان کی ٹانگیں، مفلوج ٹانگیں سامنے کے روح پر سیدھی پھیلی ہوئی تھی اور ان کی پشت دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ انہیں جب اس انداز میں بٹھایا جا رہا تھا تو کرنل فریدی نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ہی عمران اور اس کے ساتھی بھی اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کے سامنے 8 ایکریمینز کھڑے تھے۔ واہ!
تو یہ ہیں پاکیزہ اور ساگا لینڈ کے انتہائی خطرناک ایجنٹس جن کے خوف سے ساری دنیا کانپتی ہے۔ سامنے کھڑے ہوئے ایک ایکریمی نے جس کے فراہ پیشانی اور تیز چمکتی ہوئی آنکھیں اس کی بے پناہ ذہانت کا پتہ دے رہی تھی، انتہائی حقارت بھرے انداز میں کہا، بوس میرا خیال ہے کہ اب انہیں گولیوں سے بھون کر ہمیں واپس چل پڑنا چاہیے۔ ایک دوسرے ایکریمی نے کہا، نہیں راجر، اتنی جلدی نہیں، تم ایسا کرو کہ میرے بیگ میں سے آرٹانا کی بوتل نکالو اور ان سب کو سنگھا دو، اس طرح یہ بات چیت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آخر یہ دنیا کے عظیم ترین جاسوس ہیں، ان سے گفتگو کا شرف تو ہمیں حاصل ہونا ہی چاہیے، اس ایکریمی نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا جسے باس کہا گیا تھا۔ یس باس، دوسرے ایکریمی نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد واقعی ان کی ناک سے بوتل کا کھلا دہانہ لگایا گیا اور تھوڑی دیر بعد کرنل فریدی کو محسوس ہوا کہ اس کا گردن تک کا حصہ حرکت میں آ گیا ہے۔ واہ، تمہارے نام تو کاربن کی بجائے سکارپین ہونا چاہیے، یعنی بچھو، کہ جو ہمدردی کرے اسے ہی ڈنک مار دیتے ہو۔ عمران کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرا نام سکارپین ہی ہے، لیکن اب مختصر نام سے زیادہ جانا جاتا ہوں مسٹر علی عمران، کاربن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران تو تمہاری ذہانت کے قصیدے پڑھ رہا تھا، لیکن میرے خیال میں تم میں ذہانت نام کی کوئی چیز ہی نہیں، کرنل فریدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ساگا لینڈ کے کرنل فریدی، کہ کوئی میرے قصیدے پڑھتا ہے اور کوئی مجھے احمق سمجھتا ہے۔ مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ لوگاسا میں حاصل کر چکا ہوں، مادام کائٹ اور ڈاکٹر آرتھر کو میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ چند لمحوں بعد تم سب کی لاشیں میں اس غار میں پڑی سڑتی رہیں گی اور ہم ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر اطمینان سے پاکیزہ سے ہوتے ہوئے واپس اپنے وطن پہنچ جائیں گے، کاربن نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ تم مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ حالانکہ میرا خیال ہے کہ تمہاری مجھ سے پہلی ملاقات ہے، کرنل فریدی کے لہجے میں حیرت تھی۔ کرنل فریدی، میں چونکہ بقول تمہارے ایک احمق آدمی ہوں، اس لیے میں اپنی حماقت چھپانے کی وجہ سے انتہائی محتاط رہتا ہوں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو جہاں بے ہوش چھوڑ دینے کے باوجود میں نے یہاں سے جاتے ہوئے ایک ایسا کام کیا کہ وہاں بٹام پہاڑی پر کھڑے کھڑے نہ صرف میں یہاں غار کے اندر اور باہر کا منظر دیکھ سکوں، بلکہ یہاں ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ بھی سن سکوں۔ بس یہی احتیاط میرے کام آ گئی اور میں نے وہاں سے واپس آنے سے پہلے احتیاطاً چیکنگ کی، اور یہ پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کے بعد ہوش میں آنے کا سارا منظر، تمہاری غار کے دہانے کی طرف آمد اور پھر تم سب کے درمیان ہونے والی گفتگو کی فلم مجھ تک پہنچ گئی۔ اس طرح مجھے سارے حالات کا علم ہو گیا، ورنہ واقعی میں واپسی کے بعد پکے ہوئے پھل کے تمہاری جھولی میں آ گرتا۔ عمران نے دراصل میرے ذاتی بیگ کی تفصیلی تلاشی نہیں لی، ورنہ شاید اسے اس سسٹم کا بھی علم ہو جاتا، کاربن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کتنا لگاسا ملا ہے کان سے؟ عمران نے پوچھا۔ 10 کلو سے زیادہ ہے اور اتنا لگاسا بلیک تھنڈر کے لیے کافی ہے، کاربن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر کاربن، میں نے تمہیں اس لیے احمق کہا کہ تم نے زولون گیس کان میں فائر کرا کر بظاہر تو لگاسا کو اوپن کرا لیا تھا، لیکن تمہیں اور اس ڈاکٹر آرتھر کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ زولون گیس کے اثرات اس لگاسا پر بھی انتہائی منفی پڑتے ہیں۔ اس کا مخصوص عنصر جس کی بنا پر بلیک تھنڈر اسے ہتھیار بنانا چاہتی تھی، وہ زولون گیس کی وجہ سے ضائع ہو چکا ہے۔ اب یہ ایک عام پتھر سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتا، اس لیے تم نے اپنی حماقت سے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا مشن تباہ کر دیا، کرنل فریدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کرنل فریدی، آپ نے ہمہ اسے بتا دیا؟ یہ لگاسا بلیک تھنڈر تو پہنچ جاتا، پھر اس کی کارکردگی سامنے آتی، اب تو یہ اسے بھیجنے سے پہلے ٹھیک کر لے گا، بالکل اس طرح جس طرح ہم نے زمود پر پڑی ہوئی زولون گیس کی تہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عمران کی غصیلی آواز سنائی جس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے کرنل فریدی کا کاربن پر یہ انکشاف کرنا سخت ناگوار گزرا ہے۔ تم ہمہ ناراض ہو رہے ہو علی عمران، اگر اسے لگاسا عزیز ہے تو اب ہمیں اپنی زندگیاں اس لگاسے سے زیادہ عزیز ہے۔ اب یا تو یہ ضائع شدہ لگاسا اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے گا یا پھر لگاسا کو درست کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سودا کرے گا، کرنل فریدی نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ واہ بہت خوب، تم دونوں نے واقعی مجھے احمق سمجھ لیا کہ اس طرح مل کر مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو مجھے کاربن کو۔ تمہارا خیال ہے کہ میں اس طرح تمہاری باتوں میں آ کر تمہیں چھوڑ دوں گا، کاربن نے طنزیہ انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا، لیکن کرنل فریدی نے اس کی آواز کا کھوکھلا پن محسوس کر لیا تھا۔ کرنل صاحب، میں نے اسی لیے اسے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کا نام تو سکارپین ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس سے ہمدردی کی اور یہ ہمیں ہی ڈنک مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تو آپ کو میری بات کا یقین آ گیا ہے، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے علی عمران کہ تم مجھے کیا باور کرانا چاہتے ہو، میں اس وقت ہی تمہاری بات سمجھ گیا تھا۔ یہی کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں میری ڈائری پڑھ کر یہ معلوم ہو گیا کہ ہم وہاں زولون گیس استعمال کر کے زمود کو ضائع کر کے لگاسا حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم وہاں آ کر ہم پر اچانک حملہ کرنے کی بجائے ہمیں یہاں انتظار کرتے رہے تاکہ ہم اطمینان سے لگاسا حاصل کر سکیں۔ لیکن اگر تم وہاں آ جاتے تو شاید تم اتنے سانس بھی نہ لے سکتے، تم اب تک اس مفلوج پن کی حالت میں لے چکے ہو، کاربن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ سب ختم کریں، اس فضول گفتگو کو، شام تیزی سے قریب آتی جا رہی ہے اور ہم نے واپس بھی جانا ہے، اندھیرے میں تو ہم پھنس جائیں گے، کاربن کے ساتھ کھڑے راجر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔
تو تمہارا خیال ہے کہ میں اب تک وقت ضائع کرتا رہا ہوں؟ یہ بات نہیں، انہیں ہوش میں لانے پھر ان سے یہ ساری باتیں کرنے کا ایک مقصد تھا۔ میں مختلف انداز میں ان کے لہجے اور گفتگو سننا چاہتا تھا تاکہ اسے راستے میں جب ٹرانسمیٹر کال کسی اڈے سے آئے تو میں ان کے لہجے میں بات کر کے اسے کور کر سکوں۔ کاربن نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، او مگر باس آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر کا ٹرانسمیٹر بیکار کر دیا گیا ہے۔ راجر نے کہا، تمہیں معلوم تو ہے کہ میں ایسی مشینری کا ماہر ہوں۔ میں نے اسے اس انداز میں بیکار کیا کہ میں کسی بھی وقت اسے ٹھیک بھی کر سکتا ہوں۔ ہیلی کاپٹر کا ٹرانسمیٹر اگر میں مستقل طور پر خراب کر دیتا تو بھی ظاہر ہے اڈے سے کال کا جواب نہ دے سکتا، اور میں فوجی اصول جانتا ہوں، ہمیں فوراً گھیر لیا جاتا۔ بہرحال اب کافی باتیں ہو گئی، اس لیے مشین گن مجھے دکھاؤ، اب میں ان کی چیخیں سن لوں، شاید مجھے راستے میں چیخ مارنی ہی پڑ جائے۔ کاربن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور راجر نے کندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتار کر کاربن کی طرف بڑھا دی۔ یہ مشین گن انہوں نے یہی موجود اپنے تھیلے سے نکالی تھی۔ چیخیں تو تمہاری سننے والی ہوں گی کاربن، جب بلیک تھنڈر کو پتہ چلے گا کہ لوگاسا ضائع ہو چکا ہے۔ کرنل فریدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو کرنل فریدی، لوگاسا ضائع نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر آرتھر ان معدنیات کا دنیا میں سب سے بڑا ماہر تھا۔ اس بار کاربن نے تیز اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو خود ایک تجربہ کر کے دیکھ لو، لوگاسا کا ایک بڑا ٹکڑا نکالو، اسے دور رکھ کر اس پر مشین گن کا فائر کھول دو۔ لوگاسا زمور سے بھی زیادہ سخت جان پتھر ہے، گولیوں سے وہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن بارود کی تہ اس پر چڑھ جائے گی۔ پھر اس بارود کی تہ کو صاف کر کے دیکھنا، اگر وہ ایسا ہی چمکدار نظر آئے جیسا اب نظر آ رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ ضائع نہیں ہوا، لیکن اگر اس کا رنگ انتہائی مدھم پڑ جائے تو سمجھ لینا کہ لوگاسا پر زولون گیس کا منفی اثر پڑ چکا ہے۔ تم بے حد ذہین آدمی ہو، اب اتنی بات کا تو علم تمہیں ہوگا ہی کہ بارود کی تہ معدنیات کو اصل رنگ میں ظاہر کر دیتی ہے۔ اس بار عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، او تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے یاد آ گیا کہ ڈاکٹر آرتھر نے بھی ایک بار ایسی بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تجربہ کر لیتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹونی، ایک ٹکڑا نکال کر سامنے دیوار کے ساتھ رکھو، یس باس، اس آدمی نے کہا اور بیگ کھولنے لگا۔ کرنل فریدی کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ دل ہی دل میں عمران کی ذہانت کو داد دینے لگا۔ کرنل فریدی نے حالانکہ کاربن کو احمق بنا کر اپنے آپ کو آزاد کرانے کی پلاننگ اس انداز میں نہ کی تھی، لیکن عمران نے واقعی انتہائی خوبصورت انداز میں اسے ہولڈ کرتے ہوئے کاربن کو ایک نئے راستے پر ڈال دیا تھا۔ بہرحال انجام وہی ہونا تھا جو کرنل فریدی نے سوچا تھا، اس لیے وہ ذہنی طور پر چوکنا ہو گیا۔ اس دوران لوگاسا کے ایک بڑے ٹکڑے کو ان کے مقابل دیوار کی تہ میں رکھ دیا گیا۔ پھر کاربن نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کر لوگاسا کے اس ٹکڑے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں تواتر سے لوگاسا سے ٹکراتی ہوئی دیوار کی جڑ میں جا گریں۔ جب کاربن نے مشین گن روکی تو دوسرے لمحے وہ بے احتیاط اچھل پڑا، کیونکہ لوگاسا کا وہ ٹکڑا ذروں میں تبدیل ہو کر بکھر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یکلا ریوالور کی فائرنگ اور انسانی چیخوں سے غار گونج اٹھی۔ کرنل فریدی نے بجلی کی سی تیزی سے ٹانگیں سمیٹی، دوسرے لمحے وہ مشین گن پکڑے گھومتے ہوئے کاربن کے جسم سے پوری قوت سے جا ٹکرایا اور کاربن چیختا ہوا اچھل کر سامنے والی دیوار سے جا لگا۔ اس کے ہاتھ سے مشین گن نکل کر دور جا گری تھی۔ کرنل فریدی خود بھی فرش پر جا گرا تھا، لیکن وہ کسی کھلتے ہوئے اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا، مگر کاربن بھی انتہائی حیرت بھرے انداز میں دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرتے ہی اچھلا اور پھر کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا غار کے دہانے سے باہر جا گرا۔ ادھر حال میں کیپٹن حمید عمران اس کے ساتھی کاربن کے ساتھیوں سے ٹکرا چکے تھے۔ کرنل فریدی نے بھی کاربن کے پیچھے ہی غار کے دہانے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن اسی لمحے باہر سے ایک بڑا سا پتھر اڑتا ہوا سیدھا کرنل فریدی کے سینے سے ٹکرایا اور دوڑتے ہوئے کرنل فریدی کا جسم پتھر کی اس ضرب سے نہ صرف بے احتیاط گھوم گیا بلکہ وہ 2-3 قدم غار کی اندرونی طرف دوڑتا گیا، پھر سنبھل کر تیزی سے گھوما اور ایک بار پھر غار کے دہانے کی طرف دوڑ پڑا۔ غار کے دہانے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے ایک سائڈ پر موجود ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند ہوتے دیکھا تو اس کا پائیدان پکڑنے کے لیے اس نے اونچی افقی چھلانگ لگائی، لیکن اچھا خاصا جمپ لینے کے باوجود پائیدان صرف چند انچ اس کے بلند ہاتھوں سے اونچا رہ گیا اور کرنل فریدی بے احتیاط آگے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ کاربن نکل جانے میں کامیاب ہو چکا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح چکنی مچھلی گرفت سے پھسل جاتی ہے۔ کرنل فریدی ہونٹ بینچے جب واپس غار میں پہنچا تو کاربن کے سب ساتھی ڈھیر ہو چکے تھے۔ وہ نکل گیا، اگر آپ سامنے نہ آ جاتے تو میں اسے ڈھیر کر سکتا تھا۔ عمران نے، جو اس دوران شاید باہر آنے کی وجہ سے غار کے دہانے تک پہنچ چکا تھا، کرنل فریدی کو واپس آتے دیکھ کر رکتے ہوئے چونک کر کہا، تمہیں پہلے اسے گولی مارنی چاہیے تھی۔ کرنل فریدی نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا، اس کی مشین گن کا رخ دوسری طرف تھا، لیکن اس کے ایک ساتھی کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا اور اس کا رخ ہماری طرف تھا، اس لیے پہلے مجھے اسے گرانا پڑا۔ اس دوران آپ سامنے آ گئے، مجھے ہاتھ روکنا پڑا۔ اس ہاتھ روکنے کی وجہ سے کاربن کے ایک ساتھی کو موقع مل گیا، اس نے لات مار کر میرے ہاتھ سے ریوالور نکال دیا۔ عمران نے واپس پلٹتے ہوئے کہا، اور ٹھیک ہے، اب میں سچویشن سمجھ گیا۔ بہرحال تم نے واقعی انتہائی ذہانت سے کام لیتے ہوئے کاربن کو مجبور کر دیا کہ وہ لوگاسا پر مشین گن کا فائر کھول دے۔ تمہارے ذہن میں یہ آئیڈیا اس آرٹانا کی بوتل کی وجہ سے آیا ہوگا۔ کرنل فریدی نے سر ہلاتے ہوئے کہا،
کمال ہے کرنل صاحب، اب کاربن کے بعد آپ نے ذہانتی گدی سنبھال لی ہے، ہماری باری نہ جانے کب آئے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل فریدی بے احتیاط ہنس پڑا۔ اس سے کاربن کے نکل جانے سے خراب ہو جانے والا موڈ اب بحال ہو چکا تھا۔ وہ کاربن کا تو کچھ کرنا ہے یا ایسے ہی باتیں کرتے رہیں گے؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، وہ اب ہاتھ نہیں آ سکتا مس جولیا، کیونکہ اڈے والے یہی سمجھیں گے کہ یہ آپ کا ہیلی کاپٹر ہے، اور ایسے فوجی اڈوں سے بات کرنے کے لیے خصوصی ٹرانسمیٹروں کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس ہیلی کاپٹر میں تو ہوگا، یہاں نہیں ہوگا۔ ویسے بھی جب تک ہم ٹرانسمیٹر کال کر کے اڈے والوں کو اطلاع دیں، وہ کسی بھی سرحدی شہر کے قریب اتر کر آسانی سے نکل جائے گا۔ بہرحال یہی غنیمت ہے کہ اس کا مشن ناکام ہو گیا، باقی رہا اس کو پکڑنا، تو ایسا کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس سے سودے بازی کروں گا، لیکن عمران نے لگاسا پر فائر کھلوا کر آرٹانا ریز پیدا کرا دی۔ اس طرح ہمارے بے حس جسم حرکت میں آ گئے، کیونکہ آرٹانا محلول بھی بارود اور معدنی پتھروں سے ہی تیار ہوتا ہے۔ عمران کی بجائے کرنل فریدی نے جواب دیا، اب ہمیں جو یہاں سے پیدل مارچ کرنی پڑے گی وہ منافع میں رہے گی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، قریب ہی میری جیپ موجود ہے، تم وہ لے لینا، میں جیپ کے ٹرانسمیٹر سے کال کر کے دوسری جیپ منگوا لوں گا۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس لگاسا کا کیا ہوگا؟ اچانک کیپٹن حمید نے کرنل فریدی سے مخاطب ہو کر کہا، اس نے اس دوران لگاسا والا سرخ بیگ اٹھا لیا تھا۔ ہونا کیا ہے، بیگ تمہارا اور لگاسا ہمارا۔ شاپنگ کے لیے کام آئے گا، البتہ پرانا محاورہ جدید ہو جائے گا۔ اب تک تو وہ گھوڑی اور لال لگام والا قدیم محاورہ چلا آ رہا ہے، اب لگام کے بجائے بیگ کی جدت پیدا ہو جائے گی، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور کرنل فریدی بے احتیاط کہا مار کر ہنس پڑا۔ نیت پیارا ساتھیو، اسی کے ساتھ اس کہانی کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بلیک تھنڈر سیریز کے 5ویں حصے کے ساتھ، اور جانیں گے بلیک تھنڈر کا اختتام کیسا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بھی بے حد دلچسپ لگی ہوگی، اس کی پرانی اور باقی کہانیوں کی طرح۔ تو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ اب ہماری آپ سے ملاقات ہوگی بلیک تھنڈر سیریز کے 5ویں حصے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔